یہ ایک تاثر غلط ہے کہ شاید ساری تعلیم انٹرنیشنل ایڈ ہی چلا رہی ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز اے ٹول آف فارن پالیسی یا ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو کیسے آگے بڑھائے۔ 2018 سے لے کے 2024 تک 24 سیکٹری تبدیل ہو گئی۔ یہ ایک ایسا مذاق تھا، نہ پتہ تھا کہ ڈونرز کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ جو بڑی ہائی کوالٹی ایک پولیٹیکل اوورسائٹ سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا۔ They said like we just need money from the donors, we don't need any technical assistance, we know what to do. حالانکہ آپ نہیں جانتے تھے، ہمارا پولیٹیشین بڑا کم بیچارہ اس کو بیوروکریسی سپورٹ کرتی ہے، اور اچھی پبلک پالیسی وہی ہے جو پولیٹیشین کے انسینٹیو کو بھی ایڈریس کرے۔ One institution overpowers the others, including will of the people. اب یہ ریالٹی سنک ان کرے گی کہ بھائی وی ہیو ٹو انگیج ود سسٹم، وی ڈونٹ لائک دا سسٹم، اٹ واز rigged، ہمارا حق تھا، ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اپنے بجٹ کے پیسے بھی لینے ہیں۔ کافی serious conversation ہو گیا. بالکل۔ I'll just take back like You have to take chance with people and then they light up your day. 3, 2, 1. Sir, welcome. Thank you for your time. Thank you very much. I didn't know آپ میرے ہمسائے میں رہتے ہیں, otherwise we could meet up earlier as well. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہمسایہ ہے، میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا آپ کو کہ پورے ہمارا جو I8 ہے اس میں ہماری اسٹیٹ نے سارے تجربے کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو پورا بتائیں گے اس کا۔ تو ویلکم۔ So مجھے یہ بتائیے that you have worked in multiple countries education اور development projects کے اوپر، and پنجاب کا one of the largest education reforms program, you also led that for DFID. So what I want to understand is that what exactly this aid money or grant money that comes in development, what's in it for the donor and why do we receive these grants? یہ بہت بڑا آئی تھنک یہ بڑی اچھی ڈبیٹ ہے، اور اس سے کئی مغالطے جو ہمارے یہاں ہیں اس سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح سوال ہے۔ کسی بھی شہری کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی میری تعلیم کے بارے میں ایک غیر ملک سے پیسے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کن شرائط پہ آ رہے ہیں، اور یہ ممالک کا فرض ہے کہ اپنے شہریوں کو بالکل بتائے کہ ہم کتنا پیسہ تعلیم پہ لگا رہے ہیں یا کسی اور شعبے میں لگا رہے ہیں، اور اس میں سے کتنا پیسہ جو ہے وہ قرض لے رہے ہیں یا کتنا پیسہ گرانٹ کے طور پہ آ رہا ہے، کن شرائط پہ آ رہا ہے۔ وہ یہ ایسی چیزیں جو ہماری حکومتوں کو بتانی چاہیے۔ لیکن یہ ایک بتانے کے لیے کہ باقی لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک تاثر غلط ہے کہ جو ایڈ آتی ہے شاید ساری تعلیم انٹرنیشنل ایڈ ہی چلا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو پروگرام میں چلا رہا تھا 450 ملین پاؤنڈس کا پروگرام تھا برٹش گورنمنٹ کا، رفلی 9 ایئرز وہ پنجاب میں چلا ہے تقریباً۔ And I think that included sector grant as well, which was like about 5 to 7% of the That budget. included sector grant as well, that included technical assistance، کئی 6-7 کمپوننٹ تھے اس کے۔ لیکن جو بڑی بات یہ ہے کہ پورے اینول بجٹ کا اگر ورلڈ بینک کے پیسے ملا لیں، ڈیفٹ کے ملا لیں، تو ہم 8 سے 10% ہی تھے پورے ایجوکیشن بجٹ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا پروگرام بھی لے آئیں تو جو نیشنل گورنمنٹ پیسے لگا رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایسا جو تاثر ہے کہ ہمارا ملک چل ہی صرف امداد پہ رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستانی گورنمنٹ جو چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، وہ 90-95% اس سیکٹر کا وہی لگا رہی ہوتی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی اگر 90-95% لگا رہی ہے تو باقی 5% لینے میں کیوں لے رہی ہے وہ پیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کی گورنمنٹس جو ہیں وہ کافی ان کا بیلنس آف پیمنٹ خراب رہتا ہے، اور وہ کیش ٹریپڈ رہتی ہیں، تو ان کو انٹرنیشنل ایڈ منی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو، کیونکہ ہمارا جو بجٹ کا اسٹرکچر ہے اگر تعلیم میں دیکھیں آپ تو تقریباً 90% سیلریز پہ جا رہا ہے، 8-10% ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو کہ لرننگ کے کمپوننٹس ہیں یا ڈیٹا کلیکشن ہے یا انوویشن اس پہ جاتا ہے۔ تو اکثر اس پرٹیکولر 10% پہ بڑا سٹریس پڑا ہوتا ہے، تو جب انٹرنیشنل ایڈ آتی ہے وہ اس 10% کو خاص طور پہ بڑا بوسٹ کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ٹیکنیکل اسسٹنس ٹیمز بھی آ جاتی ہیں، کمیونیکیشنز کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، کنسلٹنٹس آتے ہیں، بے شمار قسم کے جو کام ہو سکتے ہیں جو نہیں ہو پا رہے ہوتے وہ اس وقت شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن جو سب سے اہم سوال آپ نے کیا کہ اس میں بھائی انٹرنیشنل پوری ظاہر ہے اس کے اوپر ایک اس کی کئی تھیوریز ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ 60s میں بے شمار لوگوں نے اس کو کئی طرح سے اس کو جانا۔ ظاہر ہے جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹس جب بنی، یعنی جب آزادیاں لینے کے بعد اسٹیٹس بنی، تو ایک تو یہ کلونیل اسٹیٹس کے اندر تھا کہ بھائی ہم نے یہ ملک ایسے دے دیے ہیں، پتہ نہیں یہ چلا پائیں گے کہ نہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ تھا جن کے خیال تھا کہ بھئی اس کے اوپر سب سے پہلے یورپ میں مارشل پلان بنا جو یورپ کے لیے بنا تھا، اس کی بڑی سکسیس ہوئی، کیونکہ اس وجہ سے یورپ جو بالکل World War II کی وجہ سے بالکل پرابلم ہو گئی تھی،
تو یورپ کو کھڑا کرنے میں مارشل پلان نے بہت بڑا رول پلے کیا. تو بھائی ایک طرح سے بھائی ڈیولپنگ کنٹریز کے بھی پھر یہ مارشل پلان بنے کہ بھائی مارشل پلان تو نہیں لیکن یہ کہ بھائی انہیں بھی ہم پیسہ دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, وہ اپنے ملک کیسے چلائیں. یہ ایک اوور آل ایک بہرحال ایک تاثر تھا. بہت سے افسران اور لیڈرز جو اس وقت گئے تھے وہ یونائٹڈ انڈیا سے گئے ہوئے تھے, واپس اپنے پارلیمنٹ میں سرو کر رہے تھے. ایک اس کا تاریخی کانٹیکس یہ ہے, اور یہ صرف برٹش کالونیز میں نہیں ہے بلکہ باقی کالونیز نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی. لیکن دوسری چیز جو ان کے اندر آئی تھی کہ بھائی ہم ان ممالک میں اپنا پولیٹیکل انفلوئنس کیسے برقرار رکھیں گے. آفٹر آل جب وہ امپائر بنے ہوئے تھے تو اس پورے انڈیا کا یا پورے اس کا ایک اس کا ہیومن یا انٹلیکچوئل یا کلچرل یا ہسٹوریکل ایک پورا ان کی امپائر کو بنانے میں, تو میرا خیال ہے دوسرا اس کا پولیٹیکل اینگل بھی تھا. لیکن میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ اینگل ہے وہ ہے انسانی حقوق کے جو معاہدے ہوئے ہیں دنیا میں. 1948 میں ہوا ہے سول رائٹس کا معاہدہ, اور 1976 میں ہوا ہے اکنامک سوشل پولیٹیکل رائٹس, جس کے بعد ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ فرض تھا کہ اپنے لوگوں کو وہ تعلیم بھی دیں, روزگار بھی دیں, لیبر کے حقوق بھی دیں. یہ ساری چیزیں ان کو اٹ واز امپورٹنٹ فار دیم ٹو ڈو دیٹ. اینڈ دنیا میں چونکہ یہ معاہدہ سارا بائنڈ کرتا ہے تو دنیا کی ساری برادری اس میں ایک بائنڈ ہو گئی کہ بھئی ہم نے مل کے ایک دوسرے کو لفٹ کرنا ہے. اور اس میں چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ ایک ڈسپیرٹی بھی بہت بڑی تھی. ایک مورل کیس بھی ایڈ کا تھا کہ ایک طرف ایک بہت, چاہے مغرب نے جیسے مرضی ترقی کی ہو, چاہے وہ کولونائزیشن سے کی ہو, جیسے بھی کی ہو, لیکن یہ حقیقت تھا کہ انہیں تھا کہ بھئی ایک وہاں پہ طبقہ تھا جن کا خیال تھا کہ یہ ہم بہت ان ایکول سوسائٹی کو کیسے چلائے, ان ایکول ورلڈ ہے تو کچھ پیسہ آپ ایڈ کے لیے رکھیں. تو یہ 4-5 چیزیں ملنے کے بعد سمجھ لیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایڈ سیکٹر جو ہے وہ وجود میں آ گیا, جس میں یہ سارے فیکٹرز اب بھی موجود ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں پچھلے 10 سالوں میں کہ ٹوریز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایڈ کو دیکھتے ہیں ایک سیاسی ٹول کے طور پہ. چنانچہ بورس جانسن نے آ کے ڈیفیڈ اور FCDO کو ملا دیا اور اب نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز اے ٹول آف فارن پالیسی یا ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو کیسے آگے بڑھائے. لیکن جو لیبر پارٹی ہے وہاں پہ وہ اس کو دیکھتی ہے ایز اے ہیومینیٹیرین, یا ہمارا ٹھیک ہے سافٹ پاور UK کی ہوگی لیکن ان کا تاثر یہ ہے کہ بھئی زیادہ یہ لوگوں تک ہیلپ جانی چاہیے. تو یہ دونوں طریقوں سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. US جو ہے اس معاملے میں ذرا کم اپولوجیٹک ہے. وہاں شروع سے US ایڈ جو ہے وہ فارن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے وہاں پہ, تو وہ ظاہر ہے جہاں بھی جیسے 2009-10 میں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے تو ناؤ دے وانٹڈ ٹو ریوارڈ پاکستان, تو کیری لوگر بل کی صورت میں $5 بلین آ گئے تھے. تو آپ اس کو اگر جو آپ کے سوال کا سمپل جواب نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جواب یہی ہے کہ جس میں ایک کافی ساری چیز, تو اس میں یہ پالیٹکس بھی ہے, آپ کے اس وقت کے انٹرسٹ کیا ہیں وہ بھی ہے, لیکن ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ بھئی ایک ہیومینیٹیرین کانٹیکسٹ ہے اور اس میں آپ کیسے اس کنٹری کی جا کے ہیلپ کریں. تو یہ تینوں آسپیکٹس کام کرتے رہتے ہیں, اور جو اس وقت کی ریپرزنٹیشنل رجیم ہوتا ہے جو وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کس لیے دے رہے ہیں پیسے. رائٹ. اور عام طور پہ جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ریفارمس کی بات کرتے ہیں تو ایک پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ لائک ٹو انجیکٹ مور منی انٹو دیٹ سیکٹر. مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی سڑکوں کا پنجاب میں کام ہوتا ہے تو ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ آتا ہے کہ اسکول جو ہیں وہ بنانے چاہیے, جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹریننگ دینی چاہیے, یا ہاسپٹل بننے چاہیے. تو بٹ ڈو یو تھنک کہ بجٹ جو ریفارمس کے لیے وٹ آئی انڈرسٹینڈ اٹس اے لانگ پروسیس اور اس کے اندر پولیٹیکل ول بھی چاہیے ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ لائک از پاکستان کے کیس میں یا پنجاب کے پرٹیکولرلی کیس میں جو پرابلم ہے وہ کہاں لایا کرتا ہے؟ از اٹ دا بجٹ دیٹ نیڈس ٹو بی انکریزڈ, اور یا کس طرح سے سسٹم کو ریفارم کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑا تو فیکٹر میں نے اپنی کتاب میں بھی اس پہ لکھا ہے, سب سے بڑا فیکٹر تو پولیٹیکل ول ہے. اور پولیٹیکل ول کا مطلب یہ ہے کہ صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ آپ نے اس کو, بلکہ میں 5-6 چیزیں ہیں جو کسی بھی ریفارم کو سکسیزفل کرنے کے لیے چاہیے. ایک یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ول کافی نہیں ہے. ول کیا ہے کہ میں پاکستان کو ٹرانسفارم کر دوں گا, میں یہ چیز کروں گا. لیکن دوسری چیز جو ہونی چاہیے وہ اس گورنمنٹ کے پاس وہ ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہونی چاہیے ٹو کنورٹ دیٹ ول انٹو پروگرامز. کہ بھئی اب میں وزیر اعظم بن گیا ہوں یا چیف منسٹر بن گیا ہوں, میں نے یہ دعوے کیے ہیں, لیکن اس کو کنورٹ اگر میں نے کرنا ہے اپنے اس میں, تو اس میں ایک بڑی صلاحیت چاہیے, استعداد چاہیے اس میں. تیسری چیز یہ ہے کہ بجٹ چاہیے اس میں, کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں, اور کتنے پیسے کس میں لگائیں گے. چوتھی چیز یہ چاہیے کہ آپ اس کو مانیٹرنگ کے لیے ڈیٹا آپ کا چاہیے, کہ
تاکہ وہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کے وہ آپ کے انفارم ڈیسیجنز ہوں. اور ریگولر اسٹاک ٹیکس چاہیے آپ کو کہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ یہ یعنی سیکٹر اسپیسیفک اسٹاک ٹیک بائی دا سسٹم لیڈر سو دیٹ پولیٹیکل ول ڈپلوائے نظر آئے ہر جگہ. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ اس کی ایک کمپیلنگ سٹوری پھر بتا سکیں لوگوں کو اور لوگوں کو پتہ اور فیڈ بیک لوپ کیا ہے. تو یہ 5 ڈکس یا 6 میں اگر یہ ان لائن اگر ہوں تو آپ کی پالیسی ڈیلیور ہو جاتی ہے. اور اس میں چھٹا جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کنٹینیویشن آف دا ریفارم پروسیس. سو جس طرح فار ایگزامپل پنجاب کا وی ورکڈ آن دیٹ پروجیکٹ, تو اس میں وٹ آئی فیلٹ کہ اینڈ آئی ایم شیور یو کین ٹیل بیٹر آن دس کہ کیا وہ جو ریفارم پروسیس تھا جو اس وقت 9 سال کی ایک ایفرٹ تھی اور درمیان میں ایک پولیٹیکل چینج جب آیا گورنمنٹ کا, تو کیا وہ کنٹینیویشن اس طرح سے رہی؟ بیکاز لائک ون آف آر mutual friends also, like I heard him saying that he needed some of the data. He was working for the government. He needed some data and وہ انہوں نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, and he learned کہ وہ جو ڈیٹا اس ٹائم پہ کمپائل کیا ہوا تھا that doesn't exist anywhere. So جو پولیٹیکل سسٹم جب چینج ہوتا ہے تو وہ کنٹینیویشن آف دیٹ ریفارم وہ کس طرح سسٹین ہوتی ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی گورننس کے اندر ٹرینڈ نہیں ہے تو اس کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. اور اٹس ویری یہ گورننس ایک سیریس چیز ہے, انتہائی سیریس ہے. اس کا بیسیکلی یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک سائنس ہے کہ آپ جب تک اس سائنس کی بنیادی ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے آپ کی پالیسی ڈیلیور نہیں ہوگی. جیسے یہ 5-6 چیزیں پنجاب میں 2018 کے بعد جو چیف منسٹر آئے تھے ان کی صلاحیت میں اور پرانے چیف منسٹر کی صلاحیت میں بہت فرق تھا. یعنی میرا خیال عثمان بزدار صاحب کی جو کیپیبلٹی تھی اس کی اور جو فارمر پرائم منسٹر چیف منسٹر تھے ان کی کیپیبلٹی میں بہت فرق. ایکسپیرینس میں بھی وہ 4 دفعہ چیف منسٹر رہے تھے. ان کو شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہر کسی کے ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال اس کنٹری میں اگر کسی کو پروکیورمنٹ رولز پراپرلی پتہ ہیں یا یہ پتہ ہے کہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ کب ڈیلیور ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم, اور کون کر سکتا ہے, اس کی جتنی سمجھ ان کو ہے میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو ہے. ٹھیک ہے, یہ پالیٹکس مینیج کرنے کا الگ چیز ہے, اس کی پرسیپشن مینیج کرنا یا قوم کو اٹھانا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جو ڈے ٹو ڈے پالیسی کے لیے پالیٹیشین کا رول ہے, پرابلی از ون آف دا بیسٹ پالیٹیشین جو پالیسی کو رن بڑا اچھا کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ جو وزیر اس وقت آئے تھے, وزیر تعلیم مراد راز صاحب, ان کا اپنا جو نہ صرف ایکسپیرئنس نہیں تھا بلکہ ان کا بہت سا تکبر تھا کہ میں اس کو ہر طرح سے اس کو صحیح نہیں کر سکوں گا, اور میرا خیال ہے اس کے بہت ڈیمیج ہوا. میں مثال دوں, 2010 سے لے کے 2018-19 تک یعنی 18 تک ٹوٹل جو سیکٹریز رہے ہیں پنجاب میں وہ 2 سے 3 سیکٹریز رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی اسلم کمبو صاحب, عبدالجبار شاہین صاحب, اور جب شاہین صاحب بیمار ہو گئے آخر میں تو پھر ایک آخر میں سیکٹری آئے تھے. تو یہ کل 2 لیکن اوور آل ایک ہی اس کی کنٹینیوشن. 2018 سے لے کے 2024 تک اگر آپ نگران گورنمنٹ میں ملا لیں تو 24 سیکٹری تبدیل ہوگی. آئی تھنک شروع کے 6 مہینے میں کوئی لائک 6 سیکٹری تبدیل. اچھا, یہ ایک ایسا مذاق تھا, نہ پتہ تھا کہ ڈونرز کو کیسے مینیج کرنا ہے. جو بڑی ہائی کوالٹی ایک پولیٹیکل اوور سائٹ سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. I was actually part of one of the conversations where it was like said کیونکہ بہت سارے ایڈوائزرز جو تھے وہ they were part of. So this conversation میں جو ہے وہ what they wanted was کہ they said like we just need the money from the donors, we don't need any technical assistance, we know what to do. حالانکہ آپ نہیں جانتے تھے. مطلب آپ مراد راز صاحب کی انہوں نے کبھی وہ کہتے تھے کہ جی یہ ایک صوفیزم پھیلا دیں, کبھی کچھ ایک بالکل الگ اقبالیات کے اوپر کر دیں. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں جتنا انہوں نے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش, حالانکہ یہ دنیا کا یہ ون آف دا بیسٹ پاسبل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے. اور یہ وہ ماڈل ہے جو چودھری پرویز الہی نے بنایا اور شاہد کاردار, اللہ بخش ملک, یہ لوگ اس کے بنانے والے 2005-6 میں. 2009-10 میں آنے کے بعد جو ہم نے اس کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو دیکھا تو اس میں تقریباً 5-6 لاکھ بچے پڑھتے تھے. اس کے جو بجٹ تھا وہ 4-5 ارب تھا. اب اس کی جو پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم میں جب ہم نے اس کو بڑھایا ہے, جو ڈیفینیٹ اس میں 68 ملین پاؤنڈ, اس میں ہمارا بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس میں شامل تھے. اب اس میں 2.3 ملین بچے پڑھتے ہیں. جو بجٹ ہے وہ 22 ارب روپے کا بجٹ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنی کامیاب سکسیس سٹوری جس کو اکانومسٹ نے کور کیا تھا,
اس کو سب سے زیادہ اس کو 2018 کے بعد جو مراد راز صاحب نے اس کو انتقام کا نشانہ پتہ نہیں کس لیے بنایا. I remember the نیو ڈیل کے نام سے انہوں نے جب اپنا ریفارمس کا پروسیس جب شروع کیا, سو اس میں a lot of good initiatives that were carried out in the previous period, ان کو بھی بلکہ سبوٹاج. آئی تھنک وہ بالکل ان کا, دیکھیں یہ جو پبلک پالیسی ہے یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں آپ کر سکتے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریفارم انٹینٹ کیا ہے, ریفارم ڈیلیور کیسے ہوگی, جو آپ کا ریفارم کولیشن ہے وہ کون لوگ ہیں, اور ان کی ایویڈنس کیا ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے کہ نہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو جینوئنلی اس میں ہیوملٹی چاہیے, ہیوملٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے, اور دین کلیئرٹی کہ ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو 2000 مراد نے جو اس میرے خیال سے ایک چیز صحیح ڈیلیور کی, وہ صرف اساتذہ کا جو ٹرانسفر کا سسٹم تھا وہ انہوں نے ٹیکنالوجی پہ لے گئے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایکسیس اور کوالٹی کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہوئی. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پیچھے چلا گیا, جو روڈ میپ پروسیس تھا وہ چلا گیا. یہ بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو مینجمنٹ ہے, مثال کے طور پر ای ڈی اوز کتنے تبادلے ہوئے یا نیچے تک, یعنی یہ اس کا کوئی تھرسٹ اس کا ختم ہو گیا, وہ تھرسٹ نہیں رہا جو ہم اس میں لائے تھے. And also like you mentioned, it's interesting that you mentioned about like جو changes in the secretaries, because like what I felt کہ when you change a secretary, مطلب even عبدالجبار شاہین کا بہت لمبا پیریڈ تھا ان کا جس میں انہوں نے کیا, اینڈ دین جب عمران سکندر بلوچ بھی آئے اس ٹائم پہ بھی like he try to sort of like prioritize few other things. So I think like the time when you change a secretary, تو شروع کا ظاہر ہے ان کو بھی ٹائم لگتا ہے to understand things کہ کیا exactly priorities ہیں and how to sort of like catch up on those things. تو جب آپ جو ٹوٹل ان کا ٹینیور تھا, I think اب you mentioned کہ کتنا انہوں نے سیکٹریز چینج کی, یعنی یہ جو 2018 سے 24 تک تو میں نے اب گنے ہیں نا, یہ تقریباً 24 سیکٹری تبدیل ہوئے, جس میں ٹوٹل 4.5 منتھ بنتے ہیں ایک سیکٹری کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ یہ جو ایس این جی اے ڈی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ تبادلے کرتا ہے بیوروکریسی کے اندر, ان کے پاس وہاں کوئی وہ اس کو بین کریں کہ بالکل آپ سیکٹری لگائیں, پہلے چھان پھٹک کے لگائیں, چلو اس کو 1 یا 2 دفعہ تبدیل کر سکتے ہیں آپ کسی جو آپ کے, لیکن آپ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جب چاہے. سو ویسے جنرلی یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے, لائک جو منسٹر ایجوکیشن ہے ان کے پاس یہ کمپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیکٹری کو چینج کر. منسٹر ایجوکیشن تو ظاہر ہے اصل مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں, اور ظاہر ہے جہاں ایک طرف مسلم لیگ نواز گروپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ڈیلیور کیے اور ایک نیو ایج آفیسرز آئے جنہوں نے ڈیلیوری دی, وہاں پہ ان کا ایک سب سے بڑا ان کا پرابلم بھی یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے اداروں کو ڈیٹیریٹ بھی کیا ہے. اس میں ایک ڈیٹیریشن یہ ہے کہ جس میں چیف سیکرٹری کا آفس بڑا ویک ہو گیا ہے, اور یہ جو پرانا ایک رکھ رکھا ہوتا جس کے تحت چیف سیکرٹری تبادلے کرتا تھا اپنے صوابدید کے مطابق, وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اس کی جگہ ایک نیا عہدہ آ گیا, وہ پی ایس ٹو دی چیف منسٹر. جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, اس میں سینکڑوں لوگ ہیں اب. تو اب چیف منسٹر سیکریٹریٹ خود ہی ڈائریکٹلی سیکرٹریز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, ایون ڈی سیز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اور گریجولی یہ ہوا کہ جو ڈپارٹمنٹ کا اپنا چیف سیکرٹری اور پھر وہ مینیج تبادلے کرتا تھا تھرو ایس این جی اے ڈی, وہ بڑی تیزی سے کمپرومائز ہوتا چلا گیا ٹو این ایکسٹینٹ ناؤ, کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ ان 24 سیکٹریز کے بدلنے پہ کم از کم اگر سسٹم موجود ہوتا تو کوئی تو پوچھتا نا کہ آپ یہ کیوں چینج کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے ہاں جو ایک دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیشینس کے بعد پاور رہے, اور میں تو اس کا سب سے بڑا قائل ہوں. میرا خیال ہے جو سب سے چینج ایجنٹ ہے وہ ہے ہی پولیٹیشین, لیکن بغیر کسی ضابطے اور قانون کے آپ نہ آپ جانتے ہیں پبلک پالیسی کو, اور آپ مسلسل لوگوں کو شفل کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بڑا پاکستان کے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں, ون آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ ہماری قوم کے انڈیویجولز وہ وہاں پہ ہیں, جو اب بڑی بڑی جگہوں سے پڑھ کے آ گئے ہیں واپس پاکستان میں. کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے, کوئی کہاں سے, وہ یہاں پہ وہ اپنے سیکٹر کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. ان کو اپنے سیکٹری لگایا ہے, ان کو ٹائم, ان کو ٹیم بنانے دیں, ان کو 2-2.5 سال کا رن دیں. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اس نہ صرف اپنی انا کے تحت اس کو چلا رہے ہیں, بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں اور کیوں اس کو بھیج رہے ہیں. سو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے دیٹ آلسو جو یوٹیلائزیشن آف فنڈس, بیکاز لائک اے لاٹ آف
ریسرچ آرگنائزیشنز ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, سو اف دا ریسرچ organization, if they come up with any research, right? So ultimately if there is no political will, ya jo politicians hain, if they don't take a decision on the basis of the research that's been conducted, so that's also waste of resource, because all that effort that has been put into making that research happen, ultimately iski implementation jo hai wo that lies with the politicians, right? So ویسے عام طور پہ پولیٹیشین کی ججمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے ویسے بائی دا وے, رائٹ, یعنی ان کی اس کی وجہ سے ان کے پاس جو نالج ہوتا ہے وہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے, یعنی ٹیکنیکل اسسٹنس کے لوگوں سے, کیونکہ وہ تقریباً ہفتے میں ہو سکتا ہے سینکڑوں لوگوں کو بھی مل رہے ہوں, رائٹ. اور ان کے پاس جو ججمنٹ ہے نا, ایک ان کے اندر ایک کامن سینس ہوتی ہے کہ یہ چیز چلے گی کہ نہیں چلے گی, اور کون سی ضرورت ہے اور کون سی نہیں ہے, یہ انہیں پتہ ہوتا ہے, ٹھیک. اور عام طور پہ وہ کسی لاجیکل پرپوزل کو وہ اس طرح ریجیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. ایکچولی دے آر کوائٹ ایزی ٹو ورک ود ایز اپوز ٹو پولیٹیشینس. صرف جہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ نہیں آیا تو وہ اتنے پبلک پالیسی میں ٹرین نہیں ہوتے, تو ان کا پورٹ فولیو جو ہے نا, خاص طور پہ بالکل نیا پورٹ فولیو ان کا ہوتا ہے, ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کیوں نہیں کام ہو رہے, اور بعض اوقات ان کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی سیکٹری ان کے کام روک رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ سیکٹریز کو روک کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کا پہلی دفعہ وزیر بنا ہے, جیسے مراد راس بھی پہلی دفعہ بنا تھا, تو اس کو پتہ, اور دوسرا وہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, اسے کچھ نہیں پتہ, تو ظاہر ہے اس وجہ سے. تو میرا خیال ہے جو سیزن پولیٹیشینز ہیں جن کا پالیسی میں تجربہ ہے, جو 3-4 دفعہ وزیر رہے ہیں یا پارلیمنٹیرینز رہے ہیں یا وہ ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں, یا ان کے پاس کافی ایکچولی اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ورک ود پولیٹیشین, دے نارملی ڈونٹ ڈو دیٹ, یہ اناملیز ہیں یہ. لیکن دوسری طرف جو ہمارا فرض ہے, جو سول سوسائٹی سیکٹر ہے یا پبلک پالیسی سیکٹر ہے یا ہم سب لوگ ہیں, ان کا فرض یہ ہے کہ وہ پولیٹیشینز سے کام کیسے کرنا ہے وہ سیکھیں اس بات کو. پولیٹیشین جو ہے نا وہ آپ کا مینول نہیں پڑھ سکتا, نہ آپ کی پوری ریسرچ پڑھ سکتا ہے, اس کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے. ہم برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے رہے, ہمیں وہ کورسز کرواتے تھے ورکنگ ود پولیٹیشینز, اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے ڈرافٹنگ کیسے کرنی ہے, کہ وہ اپنی پیج اٹھائے تو اس سے پتہ ہو ٹاپ لائن میسیجز کیا ہیں اور میں نے یہ کیوں دینے, کس کو دینی, اور میرا مقصد کیا ہے کہنے کا. ہمارا پولیٹیشین بڑا کم بیچارہ اس کو بیوروکریسی سپورٹ کرتی ہے, نہ اس کو بالکل کلیئرلی بالکل سمپل ڈرافٹنگ دینی ہوتی ہے آپ نے, کہ آپ کی اس میٹنگ کا یہ بریف ہے, یہ اور یہ 3 پوائنٹ آپ نے اٹھانے. از ایکچولی کوائٹ, ان کے پاس اتنا زیادہ دے ڈونٹ ہیلپ دیم مچ. تو ہاں, اس میں ایک کویسچن ہے کہ لائک سم ٹائمز لائک عام طور پہ پروسیجر کیا ہوتا ہے جو ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے, بیکاز آئی فیل اے لاٹ آف ریسرچ ہیپنس جس کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے, کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے, لائک وہ رپورٹس بنتی ہیں اور وہ جسٹ بس لائک دس. لیکن ایسا نہیں ہے, نو ایسا نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں, مثلا دیکھیں نا کہ پنجاب میں, چلے ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, پنجاب میں اکثر جو ایجوکیشن کی ریفارمز آئی ہیں وہ ساری کسی نہ کسی ایویڈنس کی بیس پہ آئی ہیں, وہ کسی نہ کسی منسٹر کو پریزنٹ ہوا ہے وہ ایویڈنس, اور وہ عام طور پہ جو پالیسی اب ڈیولپنگ کنٹریز میں بننا شروع ہوئی ہے وہ اب ایک 3-4 لوگ مل کے بناتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل ڈونرز کا بھی رول ہے تھوڑا سا, اس میں تھنک ٹینکس کا بھی رول ہے, پالیسی انٹرپرنورز کا بھی رول ہے, یہ سب لوگوں کا رول ہے. یہ چیزیں سیکٹری کے لیول پہ کافی دفعہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ اس وقت ہم یہ مثال کے طور پر آپ نے فری بکس دینی ہے یا کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز دینا ہے, تو یہ بہت دفعہ پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بچیاں نہیں آ رہی, ان کو کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز دینے چاہیے, یہ ہمارا پرپوزل ہے, اس کا یہ ایویڈنس ہے دنیا میں. پولیٹیشین یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس پیسے کو میں جب لگاؤں گا تو کیا میں پبلکلی فائدہ مجھے ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے کتنا پولیٹیکل کیپٹل ملے گا, بیکاز الٹیمیٹلی دے نیڈ ٹو کم بیک ٹو, بالکل ان کو 4-5 رزلٹ دکھانے ہیں, ویزیبلٹی دکھانی. تو انلیس کہ آپ نے, اور اچھی پبلک پالیسی وہی ہے جو پولیٹیشین کے انسینٹیو کو بھی ایڈریس کرے, کیونکہ آپ نے کرنا تو کام ڈیموکریسی کے اندر ہے نا, تو آپ نے اس کو بھی, اس کی انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ اچھا ویدر ہی ول بی ایبل ٹو سیل دس اور ناٹ, ویدر فار ایگزامپل اس کی بیسس اس کو ووٹ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, ویدر یہ پروجیکٹ ان جغرافیکل لوکیشنز میں ہے کہ نہیں جہاں اس کے انٹرسٹ ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو, ہمیں عام طور پہ یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جب آپ مسلسل آپ اپنے منسٹریز کو اسٹیبل نہیں ہونے دیتے تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی پھر آپ کی,
اور دوسری بات یہ ہے کہ یا بالکل ہی نئی سیاسی جماعت اقتدار میں آ جائے جس کو تجربہ نہ ہو کام کرنے کا پہلے، اور منسٹرز ایسے آ جائیں جن کو بالکل کام، ان کو بھی پھر بہت مشکل پیش آتی ہے وہاں پہ. دین یو آر ویری لکی کہ کچھ منسٹرز اچھے ہوں گے، کچھ بالکل اچھے نہیں ہوں گے، اور ان کو کچھ ٹائم لگے گا. اسی لیے جو پارٹیز تھوڑی ایکسپیرینسڈ ہوتی ہیں، اٹس ایکچولی کوائٹ ایزی ٹو ورک ود دیم. So you've got like a lot of experience working with the donor agencies, government کے ساتھ بھی آپ نے کافی closely کام کیا ہے. I remember like reading one of your tweets جس میں آپ نے کافی اس کو conclude کیا by mentioning کہ جو meetings ہوتی ہیں جس میں فارنر جو ہیں وہ ہوتے ہیں ڈونر ایجنسی سے بھی، گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد ریئل کانورسیشن اسٹارٹس اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ چاندے کی نے. بالکل. تو اس کے بارے میں تھوڑا نہیں، ایک دیکھیں اس میں 2-3 باتیں. میں اب اور افریقہ میں بھی کام کر چکا ہوں، نیپال میں بھی آگے پیچھے، لیکن جو ریئل مزہ آتا ہے وہ پاکستان میں ہی کام کرنے کا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری کلچرل بھی چیزیں شامل ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہم بڑے اب پاکستان میں پڑھ لکھ گئے ہیں، سارے کے سارے جو لوگ کنسلٹنٹس ہیں وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ہمارے بیوروکریٹس اکثر آئی وی لیگ سے پڑھ کے، کوئی کولمبیا سے پڑھا، کوئی کدھر سے، تو وہ بڑے اسمارٹ ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے. اور جب مشنز آتے ہیں بینک کے یا ڈیفٹ کے، تو اس میں بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ساروں نے ٹریول بھی کیا ہوا ہے، ان جگہوں کو دیکھا ہوا ہے، میٹنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کلچرل اینگل بھی ہے کہ جب میٹنگ ساری ختم ہو گئی، ساری پریزنٹیشن سب کچھ، اور بڑے آرام سے سب لوگوں نے ہاتھ ملا کے چلے گئے، تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایک ریالٹی بھی سنک ان کرنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ آدھا 3-4 گھنٹے میں انگریزی بولتے رہے، پتہ نہیں ہم کیا. تو کہتے ہیں یار یہ بتائیں یہ کیا، پھر اس کا کیا بنے گا نا، یہ کیا ہوگا. تو اس میں پھر ریئل کنورسیشن شروع ہوتی ہے کہ اچھا یار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ پروگرس دکھا سکتے ہیں کہ نہیں، اس پہ جا سکتے ہیں آگے کہ نہیں اس پہ. اور اس میں تھوڑا ہمارا جو ایک کنٹیمپٹ بھی ہوتا ہے نا فارنرز کے ساتھ ہمارا، کہ بھئی یہ ساری باتیں انہیں پتہ ہی نہیں ہیں، ہم اتنی دیر میں ایکسپلین کرتے رہے، ہمیں پتہ ہے اپنی ریالٹی کو، اس کو بھی تھوڑا سا ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ میں ٹویٹ اسی سلسلے میں کی تھی کہ اکثر میٹنگ جب سوٹ بوٹ پہن کے ہم سارے بڑے اچھی جیسے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میٹنگ تو ہو گئی ہے، تو اس کا کی چاندے سن یعنی لیکن آئی تھنک اس میں ایک ریئل سیریس ایلیمنٹ بھی ہے. سیریس ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ایک ریالٹی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی پاکستانی اسٹیٹ کی اس میں لمیٹیشنز کیا ہوں گی، ہماری پولیٹیکل اکانومی کی کیا ہوں گی، ہم نے ان کی ساری باتیں تو ساری اکٹھی ہیں، اینی ریڈ لائن ویئر وی ہیو ٹو لک ایٹ. تو عام طور پہ وہ دیٹس اے وے ٹو ری تھنک اینڈ ری ایویلویٹ دی پرپوزلز اینڈ دین اگری آن سم تھنگ اینڈ موو فارورڈ. اینڈ آئی تھنک نارملی پاکستانی گورنمنٹ، اکثر میں ورلڈ بینک کے یا باقی کنسلٹنٹس آتے رہتے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھتے ہیں، تو ہمارا بڑی گورنمنٹ کا اچھا تاثر ہے، بیکاز وی آر ویری گڈ ہوسٹس، بڑے چیئرفل ہیں ہم، پازیٹیو ہیں، ایکسیس بھی ہم بڑا اچھا دیتے ہیں لوگوں کو، بات ساری سنتے ہیں ان کی، اور خوشی سے کام کرتے ہیں لوگوں سے، اور ہمارے اندر کوئی خاص لوگوں کے چڑھتے نہیں بڑی جلدی، ہم وی آر ویری اوپن مائنڈیڈ. اور ہمارے یہاں بڑا نا ریجنل اس میں بڑا پیٹرن ہے. مثلا سندھ میں جائیں گے تو آپ کو اور وارمتھ ملے گی، یعنی وہ آپ کو گفٹس بھی دیں گے ساتھ، ان کے پولیٹیشینز آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ آئیں نا ہمارے ساتھ، ہم آپ کو اپنے گاؤں لے جاتے ہیں وہاں پہ، یعنی دے ویری ویری گڈ. اور کے پی کے میں ہم ایک دفعہ آغا سراج دورانی صاحب سے ملنے گئے، اسپیکر تھے، تو انہوں نے ہمارے پورے ڈیلیگیشن کو اجرک بھی دی، سندھی ٹوپیاں بھی دیں، اور انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں جہاں پہ ان کا جو آبائی گھر ہے وہاں پہ 150-200 کمرے ہیں، وہاں پہ آپ کئی دن رہ سکتے ہیں وہاں پہ. اور ہم نے کہا کہ آپ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا بھی میں تو یہ سب جیل بنائے ہوئے، تو میں اس میں قید ہوں، ابھی میں اس میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس. اس وقت ان کے اوپر کوئی کیسز تھے. دیکھیں ہمارے لوگوں میں بڑی صلاحیت ہے دنیا کے ساتھ چلنے کی، ان میں بڑا کانفیڈنس ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی امپاسبل سچویشنز میں جو پچھلے 40 سالوں میں، ڈسپائٹ آور فارن پالیسی بلنڈرز، ڈسپائٹ آور چینجنگ سائڈز اگین اگین، ہم پھر بھی کیسے اپنے آپ کو بچا کے یہاں پہ لے آئے ہیں. اور ہمارے یہاں پرابلمز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن گینز بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، بہت کچھ ہم نے اچیو بھی کیا، اس پہ بہت کم ہم بات کرتے ہیں. اچھا، you have like a lot of experience looking at the governance system in Pakistan, or sometimes like I wonder that democracy itself, like we've been trying to experiment with this for the last 75 years, we have been trying to make it happen. There are limitations جس میں power dynamics جو ہیں that plays in، اور وہ چیزیں اس طرح سے نہیں نکل کے آتی ہیں. Do you think that
it might be a Western concept that we are married to, and probably Pakistan should look for other alternates that work in our reality, جو ہمارے limitations ہے اس کے اندر رہتے ہوئے like جو سسٹم بہتر ہمارے لیے چل سکتا ہے. How do you see that? دیکھیے اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو تاریخ سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہر قوم کو اس کا جواب اپنی تاریخ سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. تاریخ اس کا جواب آپ کو دیتی ہے. اور جمہوریت سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ جو بیٹھے گی اس کی لیجیٹمیسی کہاں سے آئے گی؟ کون اس کو لیجیٹمیٹ کرے گا؟ ایک لیجیٹمیسی کی اتھارٹی ہوتی ہے. یہ فوکویاما کی کتابیں بھی ہیں, ریسنٹلی بھی اس کی اسی پہ آئی ہیں کہ بھیا آپ, اس نے اوور ٹائم دیکھا ہے مختلف جو دنیا میں بادشاہت نے یہ نظام گزرے ہیں انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کہاں سے لیتے تھے. تو دیکھیں بر صغیر میں 1857 میں ایک پہلے لیجیٹیمیٹ کنگ ہوتا تھا, اور لیجیٹمیسی اس کنگڈم کے ساتھ تھی, مغل امپائر کے ساتھ تھی. پھر اس کے لوکل راجواڑے بھی تھے, لوکل اسٹیٹس بھی اپنی جگہ تھیں, لیکن پورے بر صغیر کو اکٹھا کرنے والا کنگ تھا ایک. ان کی پھر اپنی انفارمل ارینجمنٹس تھیں کہ بہت سے راجے ان کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں, تو انہوں نے بہرحال ایک بڑا ڈیسنٹرلائز سسٹم تھا جس کے ساتھ جب وہ سسٹم ختم ہو گیا تو ایک جو نا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد ایک کلونیل اسٹیٹ وجود میں آ گئی, جنہوں نے آ کے اس کو ایک فارمل بیوروکریسی, فارمل لیگل سسٹم, فارمل اس کو ایک بنانے کی کوشش کی. بھائی 1885 ان کو لگا کہ بھائی یہ بھی کافی نہیں ہے, پاکستان سماج ایک طرف ہے اور ہم اپنی بیوروکریسی سے چلا رہے ہیں, تو انہوں نے کانگریس بنائی پھر. اور جب کانگریس بن گئی تو شروع سے ہی یہ تاثر تھا کہ بھائی یہ کانگریس جو ہے یہ مسلمانوں کے ترجمانی نہیں کر سکتی. ایون سر سید جو تھے وہ بہت بڑے اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی بن رہی تھی, 1885 میں بنی ہے میرا خیال ہے, اسی وقت ہی کانگریس بنی ہے. تو سر سید بھی اس سے تھوڑا الگ رہے تھے اور کانگریس میں نہیں گئے تھے, بلکہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو مسلم انٹرسٹ ہیں وہ اس میں شاید نہیں آتے. اور انہوں نے جو علی گڑھ یونیورسٹی بنی تو اس علی گڑھ یونیورسٹی سے 1906 میں پھر انہی لوگوں نے مسلم لیگ بنائی تقریباً, اور یہ دنیا کی شاید واحد یونیورسٹی ہے جس نے پھر ایک اسٹیٹ ڈیلیور کی, کیونکہ اس میں بہت سے نوجوان مسلم مڈل کلاس پیدا ہو گئی جنہوں نے پھر بے شمار تحریکیں چلائیں اور وہ ہر اول دستہ ثابت ہوئے, اور ایک پوری تو پھر یہ کلونیل ایڈمنسٹریشن تھی اور اس میں ایک ڈیموکریسی شروع ہو گئی, جو ہماری فریڈم موومنٹ بھی اسی کے اندر پھر آ گئی. تو جو جناح تھے وہ 1904 میں پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے, اور پھر ان کی تقریباً 40 سال پارلیمنٹ کے اندر ہی جدوجہد تھی, یعنی حتیٰ کہ جو 1946 میں پھر بالآخر جو انتخابات ہوئے, ٹھیک ہے وہ, اور اس پر 37 میں ہوئے تھے, تو وہ بھی ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہی ہماری جو کلیکٹیو ول تھی مسلمانوں کی وہ پھر اس میں آئی کہ جی یہ مسلم لیگ تقریباً جیت گئی ہے ان علاقوں کو, اور کانگریس جو ہے نا وہ, اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک سیاسی سٹرگل کے نتیجے میں بنا ہے. رائٹ. اگر آپ اس سیاسی سٹرگل اور ایک سیاسی جماعت نے بنایا ہے, اگر آپ اس ہسٹری سے روگردانی کریں گے تو آپ وہ لیجیٹیمیسی کھو دیں گے جس کی بنیاد پہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن ایک کانسٹیٹیوشن تھا, اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہاں پہ, اور پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کے نتیجے میں پتہ چلا کہ کہیں پہ جیسے کہ خیبر پختونخوا اس وقت تاثر تھا, بہت بڑا غفار خان صاحب کی تحریک تھی, لیکن ایونچولی جب الیکشن ہوئے تو وہ مسلم لیگ کے حق میں چلے گئے. اسی طرح جو پنجاب میں خضر یار ٹیوانہ کی گورنمنٹ تھی وہ بیسیکلی ایک پرو کانگریس گورنمنٹ تھی, لیکن ایونچولی ان کو تھا کہ پنجاب کے لوگوں کی جو ول ہے زیادہ تر وہ تو مسلمان ہیں, وہ نہیں جانا چاہیں گے, تو وہ ساری پارٹی ایک ہی دن میں مسلم لیگ میں آ گئی, اور جناح نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے وہ اپنی سائڈ سوئچ کریں. تو یہ جو پورا سیاسی اور آپ جناح واز اے گریٹ پولیٹیشین آلسو, آئی مین ان اے وے وہ اس فریڈم اسٹرگل میں بہت سے کمپرومائزز بھی کیے, لوگوں کو ساتھ رکھا, لے کے آئے, تو ایک سیاسی عمل سے آئے. تو جب ہم آج بات کرتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں بعض اوقات کہ ہم چلا نہیں پا رہے, تو وہ ایک ڈفرینٹ سوال ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نظام ایک ملٹی ایتھنک اسٹیٹ جو ہماری ہے اس کو اکٹھا نہیں کر سکتا. ملٹی ایتھنک ایسے کہ ہمارے ہاں تقریباً ڈاکٹر طارق رحمان کہتے ہیں کہ 56 زبانیں بولی جاتی ہیں یا 65 شاید بولی جاتی ہیں, بعض لوگ 65 کہتے ہیں, اور اس میں ہمارے جو لوگ ہیں ایک جیسے لیکن ہیں ایتھنیکلی ڈفرینٹ, اور ان لوگوں کو آپ اکٹھا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو لگے کہ ہم اپنی مرضی سے اکٹھے ہیں, اپنی مرضی سے گورنمنٹ ہٹا سکتے ہیں, مرضی سے لا سکتے ہیں. رائٹ. تو اس نظام کو بنانا, اس کی تعمیر کرنا, اس کو افیکٹو بنانا وہ ہمارا فرض ہے. اور ہم نے اگر پچھلے 70-75 سالوں میں ایک سینس آف فیلئر ہم میں بہت ہے نا,
اینڈ آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ سینس آف فیلئر جو ہمارا ہے سکسیشن کے اوپر ہم بالکل کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان میں کہ ایک انتقال اقتدار کامیابی سے ہو. تو 70 میں بھی جھگڑا یہی تھا کہ آپ نے اس کو ووٹ کو نہیں مان رہے تھے. بعد میں 77 میں بھی یہی جھگڑا تھا. اور آپ تمام الیکشن میں جھگڑا یہی رہا کہ لوگوں کی ویل ایک طرف ہے لیکن پاکستان کے نان الیکٹڈ جو اسٹرکچرز ہیں ان کی ویل دوسری طرف ہے. اس لیے یہ کنفیوژن ہے اتنی زیادہ. تو اس میرا خیال ہے کہ اس میں تو اس پہ کلیئر ہوں لیکن اس کے جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں وہ بجا ہیں. مطلب ہاؤ ڈو یو سی لائک وٹ وے فارورڈ؟ کیونکہ وٹ آئی سو لائک اس الیکشن میں بھی a lot of people they traveled back to their areas and بہت ساری وہ ایک ان کی بھی اسٹرگل ہے ایکسپیریشنز ہیں بٹ الٹیمیٹلی آئی تھنک کہ جنرل جو پرسیپشن ہے وہ یہی کہ لائک لاٹ آف انجسٹ ہیپنڈ. بالکل. بٹ اینڈ دیٹ ہیز بین ہیپننگ تھرو آؤٹ دا ہسٹری. This is not the first time. I mean, over and over again we've been seeing this circle. So what do you see in the future in Pakistan کہ جو پاور ڈائنامکس ایگزسٹ کرتے ہیں they are probably not going to change. بالکل. So what is the way forward? I mean, how do you see that in 10 years, 15 years or 50 years? Is there going to be a system where people might feel that they're heard and they're or even if they're not heard, like could there be a system that is good for the country in terms of its economic development, in terms of its human capital? How do you see that? دیکھیں ایک اسکالر تھے حمزہ الوی. تو انہوں نے حمزہ الوی کا ایک پیپر ہے بڑا مشہور جو 1972 میں چھپا لیکن یہ تھیسس پہلے سے وہ کہتے تھے کہ یہ جو پاکستان ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک اوور ڈیولپڈ سسٹم جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی کو دے دی ہے. اوور ڈیولپڈ جوڈیشری, اوور ڈیولپڈ ملٹری, اوور ڈیولپڈ بیوروکریسی. لیکن جن لوگوں کو وہ گورن کر رہے تھے ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان کو اوور سی کر سکیں. تو وہ کہتے تھے کہ جتنے لوگ جن کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں اس کو سالاریت کہتے تھے یا سیلریڈ کلاس. سالاریت جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دے گی یا اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گی کیونکہ ان کے رائٹس جو ہے نا وہ اسٹیٹ سے تنخواہ لے رہے ہیں لیکن تنخواہ لینے کے بعد وہ خود ہی ایک طبقہ بن گئے ہیں یعنی اٹ سیلف. اور وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ تو پاکستان میں یہی ہوا ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر ہے وہ مضبوط ہے, لوگوں کے سٹرکچرز کمزور ہیں. اب لوگوں کے سٹرکچرز کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر لوگوں کے سٹرکچرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز, لوگوں کے سٹرکچر ہیں سوشل ایسوسیشنز, بار کاؤنسلز, پریس کلب کے پریس کاؤنسلز ہیں, کلچرل باڈیز ہیں, یا لوگوں کے کلیکٹیو ایکسپریشنز کی جو ادارے ہیں وہ یا یونیورسٹیز کی سینٹس ہوتے ہیں. یعنی دیز آر آل ویری ویک. اینڈ جو اس کے مقابلے میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی سویلین ایڈمنسٹریشن ہے یا پاکستان کی وہ بہت تعداد میں بہت بڑی بھی ہے, بہت طاقتور بھی ہے. اوور ٹائم یہ ہوا ہے کہ پھر مختلف مارشل لاز نے سویلین اسٹرکچرز کو اور بھی کمزور کر دیا. اور پھر جو میڈیا کا نریٹو بنا ہے اس میں تمام الزامات آپ سیاسی جماعتوں پہ لگا دیتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ جب مسلسل آپ اپنے بارے میں, ظاہر ہے ان کی بھی قصور ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بہت سسٹمیٹکلی وہ بہت بروٹل رجیمز میں سے گزرے ہیں. And now we also live in a time where we can rationalize anything fake news کے تھرو. بالکل. اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب تو آپ ٹی وی پہ باقاعدہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اس بات کہیں کہ یہ چل نہیں سکتے, یہ ایسے ہیں. تو بھائی بیسک تو آپ پولیٹیکل سائنس کے بیسک اصولوں پہ چلے جائیں کہ بھائی دنیا میں اور کون سے ممالک ہیں اگر آپ ریشنل پہ جانا ہے. ایک تو ہسٹری میں جانے کا طریقہ ہے, دوسرا یہ بھی ہے تو جمہوریت کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور لیکن اس کو آگے لے کے جانے کا یا بھی ریسنٹلی اس الیکشن میں بھی جیسے فار ایگزامپل اٹس ویری کلیئر ایکچولی کہ لوگوں کی جو ویل تھی وہ ایک خاص اور طرح سے وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوئی لیکن جو ان کا ووٹ کا رزلٹ ہے وہ ان کے اقتدار میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. آج اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے؟ تو یہ تو دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی بڑی جدوجہد ہوئی ہے یعنی کہ لوگوں نے اپنے پارٹیز کو منظم کیا ہے, گراس روٹ تک کیا ہے منظم. انہوں نے اپنی پارٹیز کے اندر پالیسی کیپیسٹی کے اندر لوگوں کو لائے ہیں اور جب اقتدار انہیں ملا ہے تو انہوں نے ان لوگوں کو اس کے اندر وزیر بناتے ہیں جو کہ ڈیلیور بھی کر سکیں, جو پالیسی کو سمجھتے ہوں یعنی تاکہ وہ اپنا انفلوئنس بڑھا سکیں اپنا. پھر وہ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں کہ جس کے اندر وہ پارلیمنٹری کمیٹیز کو بہتر بناتے ہیں, پارلیمنٹری اوورسائٹ کو بہتر بناتے ہیں
اور سب سے بڑی بات ہے جو ابھی ریسنٹ کتابیں جمہوریت پہ آئی ہیں کہ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جمہوریت میں اپنے مخالفین کو اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے، یعنی رائٹ. چاہے آپ انہیں جتنا مرضی برا سمجھتے ہوں، کرپٹ سمجھتے ہوں، یا آپ لوگوں کو یہ کہہ کے ووٹ لیتے ہوں کہ یہ برے ہیں، لیکن یو مسٹ ہیو دی کیپیبلٹی ٹو ورک ود دیم، بیکاز اس میں جو بیسک چیز آپ مورل نہیں کرنا ہوتی، آپ نے آپس میں مل کے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، رائٹ. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے. جیسے بزنس ہے، بزنس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اتنی زیادہ، یعنی آپ کا بزنس ہے تو آپ اتنی مورالٹی چیک نہیں کرتے کہ میرا جو کلائنٹ آ رہا ہے یہ اس کی کیا مورالٹی ہے نا. آپ نے تو اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے، اس نے مجھے اس کے بدلے میں یہ پیسے دینے. پالیٹکس کے اندر بھی آپ ایک مورل پوزیشن عوام کے لیے تو آپ نے لے لی، لیکن آپ نے جب پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ نے عوام کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو ورک اکراس دا آئل ٹو ڈیلیور فیو تھنگس. اور سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جو سیلریڈ کلاس کے اسٹرکچرز ہیں ان کو آپ نے اوور سی کرنا ہوتا ہے. مثلا ہیلتھ سیکٹری کو بلانا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کا بجٹ کیا تھا پچھلے سال، آپ نے ڈیلیور کیا کیا، اور یہ چیز کیوں ہو رہی ہے. آپ ایجوکیشن سیکٹری کو بلاتے ہیں. آپ نے اکثر سینٹ کی ہیئرنگ سی اسپین پہ دیکھی ہوں گی امریکہ میں. اس کا سارا اسٹرینتھ ہی یہ ہے کہ آپ اپنی مسلسل جو ایگزیکٹو برانچ کو سینٹ بلاتا رہتا ہے. بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ابھی ڈونلڈ لو ہے جو پاکستان کے اوپر یہ کیس بنا ہوا ہے، اس کو بھی آج 20 کی اس کی ہیئرنگ ہے میرا خیال ہے. اس کو بلا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا بڑا کنٹری ہمارے خلاف ہو گیا، آپ نے کیا کہا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آفیشلس کو آپ نے اوور سائٹ کرنی ہے اس کی. Right. تو اس کا جو تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے پاؤں پہ بڑی کلہاڑیاں ماری. مثلا انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو بننے ہی نہیں دیتے. وہ اگر وہ لوکل گورنمنٹ کو بننے دیں تو اتنے بڑے کنٹریز میں اپنی اختیارات کو بھی وہ تقسیم کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی وہ 2-3 ملین لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں. اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، منورٹیز بھی ہوتی ہیں. بہت سے ضلعوں کے اندر آپ نے پولیٹیشین کو ٹکٹ نہیں ہوتا، وہ بھی اس میں ہو جاتے ہیں. پھر ان کی وہاں پہ صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے بجٹ مینیج کرنے کی، لوکل کانفلکٹ مینجمنٹ کرنے کی. شہروں جیسے 2004 یا 2006 میں ہمارے پاس لوکل گورنمنٹس تھی، کئی ناظم نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا. اس کراچی کے ناظم نعمت اللہ خان صاحب مثلا ریونیو کو 4 ارب سے 44 ارب پہ لے گئے تھے. تو مطلب یہ لوازمات جو ہیں، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی سکسیزفل ہونا ہے تو they'll have to take their job very seriously because ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ. لیکن دوسری طرف پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو there's no other way کہ ہم آگے بڑھ سکیں بغیر جمہوریت، چاہے وہ جتنی بھی امپرفیکٹ کیوں نہ ہو. تھوڑا سا اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اس ٹرانزیشن کو کریں کیسے. Do you see کہ there could be any solution to this problem that پیس جو بھی ہے یہ جو بحث بھی ہے اور overall جو یہ جو issues they arise over and over again, what could be the middle ground? Like you mentioned کہ there is this one institution that is like developed more than the other institution and it's like overpowers the others, including will of the people. تو اس کا middle ground کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہے نا مڈل گراؤنڈ. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک کتاب ہے نیرو کوریڈور، ریسنٹلی 2-4 سال پہلے آئی. وہ بھی جنہوں نے وائی نیشنز فیل لکھی ہے انہیں کی یہ کتاب. نیرو کوریڈور یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے ملک میں ایک ہیومن رائٹس اور جمہوریت کو چلانا ہے تو ایک بڑا ہی نیرو پاتھ ہے جس کے اندر آپ نے رول آف لا اور آپ نے ہیومن رائٹس کا تحفظ اور فریڈم آف انفارمیشن، ان سب 6-7 ویریبلس کو آپ نے مسلسل آبزرو کرنا ہے تو آپ کا پاتھ بنتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاتھ بنے یہاں سے، تو اس کا سب سے بڑا طریقہ کار تو یہ ہے کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو آپ چھوڑیں، ہیومن رائٹس کا تحفظ کریں، لوگوں کا فریڈم آف انفارمیشن کا تحفظ کرنا شروع کر دیں. پارلیمنٹری کمیٹیز کو آپ بحال کریں، ان کو ٹی وی کی ایکسیس دیں. اس وقت ٹی وی کی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کو ریلے کر سکیں. اس وقت پنجاب اسمبلی میں، سرحد اسمبلی میں جو نیچے پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں وہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی. ان کو آپ ریفارم کریں اور جمہوریت کو ریلیونٹ بنائیں. جب ریلیونٹ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ہی وقت میں آپ مسلسل بے شمار لوگوں کے کام آ رہے ہیں، یو آر ویری ریلیونٹ ٹو دیم. آپ کا پارلیمنٹ کھلا ہوا ہے، صبح سے شام تک کھلا ہوا ہے. آپ وزیر اعظم بھی وہاں صبح سے رات تک بیٹھا ہوا ہے. کوئی 2-3 دن ہیں جس میں پرائم منسٹر کو لوگ ملنے ہیں، اس کا ہے کہ بھائی آپ اگر صبح 9 سے شام 6 بجے تک آ جائیں گے تو میں جمعے کو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں گا، آپ آ جائیں وہاں. تو اس میں آپ مل رہے ہوں لوگوں سے، لوگوں کی ایکسیسیبلٹی بڑی آسان ہو جائے سیاستدان تک.
ایکسیس ہو رہی ہو نیچے جیسے یو کے میں اس کو سرجریز کہتے ہیں جس میں آپ نمائندہ جاتا ہے حلقے میں اور سارے if you start doing that and if your forums for example آپ کی پھر سٹی گورنمنٹس چل رہی ہوں آپ کی میونسپلٹیز ٹھیک چل رہی ہوں آپ کی تو آپ دیکھیں گے کہ یکدم آپ 3-4 ملین لوگ جو ہیں نا وہ آپ کے گورننس کے اندر یہ اس کو اسٹرینتھن کر دیں گے نا پھر آپ یکدم پھر کوئی بھی اسٹرکچر ہے جتنا بھی مضبوط ہے اس کو آپ نے اوور پاور اس لیے کر دیا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی جمہوری مشین کو ایکشن میں لے آئے ہیں. اس وقت ہمارا پولیٹیشین یہ کرتا ہے کہ وہ خود پولیٹیشین بھی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو تھوڑی سی ایلیٹ بھی بنانا چاہتا ہے. وہ مطلب بڑی گاڑیاں یا بے شمار گارڈز یا ڈیرے یا حد سے زیادہ ایلیٹزم نے بھی وی آئی پی پروٹوکول ایک بچگانا یعنی بیماری کی حد تک اس کی خواہش کہ میں ہر وقت ہی پرومیننٹ نظر آؤں. اس نے ہماری جو ویلیوز اور اس میں مڈل کلاس نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا نا. ہمارے ینگ لوگوں نے پولیٹیشینز ان کے آئیڈیلز اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہیں, وہ ریلیٹ ہی ان سے نہیں کرتے. کیونکہ مجھے بتائیں کہ اس جگہ جہاں ہم سارے بیٹھے ہیں اس میں کوئی ایک آدمی بھی اگر غرور سے بیٹھنا شروع کر دے تو اس کو 2 منٹ میں دوسرے خود ہی اس کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے. تو پولیٹیشینز کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایجنسی ہے, ان کے پاس طاقت ہے, وہ اس توازن کو طاقت کے توازن کو بھی توڑ سکتے ہیں پاکستان میں بھی اگر وہ اپنی اندر ٹیلنٹ کو فروغ دیں, ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنی پارٹیز میں لائیں, جو عہدوں پہ لوگوں کو بٹھائیں وہ ٹیلنٹڈ ہوں, اپنے آپ کو ایکسیسیبل بنائیں, اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں, ایک پولیٹیکل گریس کا مظاہرہ بھی کریں گے جس میں بعض اوقات اپوزیشن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ وفد لے کے انڈیا جائیں, وفد لے کے ترکی جائیں, پارلیمنٹس کو بلوا, یعنی اٹس ایکچولی اے پروسیس. وانس یو اسٹارٹ فالوئنگ دیٹ پروسیس آپ کی اسپیس بڑھتی چلی جاتی ہوتی ہے. اچھی بات یہ ہے جب آپ جمہوری ملک ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں بے شمار الائیز بھی فری میڈیا پہ آپ کو الائی بن جاتا ہے, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی الائی بن جاتی ہیں آپ کی, اور گریجولی آپ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس طرح چلیں تو 3-4 الیکشنز کے بعد آپ ایک بہتر صورتحال پہ پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات جو الیکشن کے جھگڑے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی ایگریڈ اور ٹرانسپیرنٹ نظام بنانا پڑے گا جس میں اگین کوشش کریں کہ سیلریڈ لوگوں کا کنٹرول کم ہو, اور جو سٹرکچرز ہیں پریس کلب ہے جیسے ان کا رول زیادہ ہو الیکشن نائٹ کو, جس دن وہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں سارے پروسیس کو پبلکلی کہ جی یہ سارے فارم 45 اکٹھے ہو رہے ہیں, ہم سارے بیٹھے ہیں ادھر. اب تو یہ آسان ہو گیا ہے نا, یہ اسٹوڈیو کہیں بھی بن سکتا ہے. So you're still optimistic about the system and I look یہ جدوجہد ہوتی ہے نا. جب آپ مجھے بتائیں کہ جب جرمنی نازیز نے قبضہ کر لیا تھا اور اس میں 6 ملین جوز کو مار دیا تھا, اس کے بعد بھی جرمنی بھی تو اٹھ گیا ہے. پوائنٹ یہ کہ معاشرے سیکھ جاتے ہیں, معاشروں میں مختلف ایکسٹریمزم کے ابھار آتے ہیں, پھر ان ابھار کے بعد جو ہے نا ان میں ریفلیکشن بھی آتی ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک انسٹیٹیوشنل امبیلنس بھی ہے, اور اس میں پولیٹیشینز کا بھی پرابلم ہے کہ دے کوڈ ناٹ نیویگیٹ اے سچویشن, اور ایسے ڈیسیجن انہوں نے لیے جس نے ان کو نقصان پہنچایا. مثال کے طور پر میرا ابھی بھی خیال ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی نہ توڑتی تحریک انصاف اور 124 MNAs کے استعفے نہ دیتی, ہو سکتا ہے کہ ایکچولی الیکشن بھی بہت پہلے ہو جاتے اور یہ سارا جو پچھلے سال کا کرائسس سے ہم بچ جاتے. یعنی تو آپ نے اچھی انٹینشن کے باوجود بعض اوقات آپ کو یو ڈونٹ ریڈ دا انوائرمنٹ, اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. ایک اور چیز آئی تھنک کہ اس میں جو عام طور پہ میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ تھنگز آلویز ہیپن دا وے دے ہیپن, دے وانٹ ہیپن دا وے یو وانٹ دیم ٹو ہیپن. ہاں تو پرابلی ایک وہ مس ججمنٹ بھی کہیں نہ لیکن جناح سے بھی سیکھیں نا. دیکھیں نا آپ حیران ہوں گے کہ 1904 سے 47 تک 50 سال ان کا پارلیمنٹری پریکٹس ہے ان کی. ان 50 سالوں میں ایک کلونیل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انگیز بھی وہ کر رہے تھے, اور ایک ایٹ دا سیم ٹائم وہ کانگریس جیسی بڑی سیاسی جماعت کا مقابلہ بھی انہوں نے کیا, الیکشنز میں ہاریں بھی کھائیں انہوں نے, لیکن کسی موقع پہ بھی وہ اپنی انہوں نے آپٹمزم, حالانکہ اس وقت ان کو آپشنز بڑے کم تھے اور آپشنز محدود تھے ان کے, لیکن انہوں نے اس ریسٹرینٹ کے اندر بھی اپنے آپ کو انہوں نے, آپ دیکھیں مسلسل میں حیران ہوتا ہوں ان کی جو ٹریولز ہیں, مطلب وہ الہ آباد میں بھی پھر رہے ہیں, پھر بامبے میں آ رہے ہیں, پھر واپس دلی میں آ رہے ہیں, پھر وہاں سے خط ریزولوشن لے کے جا رہے ہیں, اور ہی از آل دا ٹائم بزی ان دس, اینڈ ہز
میں اکثر ان کی پڑھتا ہوں کہ دا وے ہی انگیجڈ، ان کی انگیجمنٹ بڑی زبردست ہے. وہ آپ میٹنگ میں ملے ہیں اگر وائس رائے سے تو وہ میٹنگ کے بعد اس کے نوٹ بھیجیں گے اسے کہ میرا خیال ہے یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو میں دوبارہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیں. پھر 3 ہفتے بعد پھر نوٹ بھیجیں کہ میں الہ آباد میں تھا، الہ آباد میں وہاں پہ ہم نے یہ ڈسکشن کی، میرا خیال ہے یہ ریزولوشن آپ کے کام کی ہے، I'm sending you this. So he would always kind of engage with offices and engage with people also and bring at the same time society اور state کے ساتھ مل کے. یہ پولیٹیشین کا کام ہے راستے نکالنا، یہ کہ انگیجمنٹ سے راستے پولیٹیکل پرابلم کا حل نکالنا یہ پولیٹیشین کا کام ہے. پولیٹیشین کا کام یہ بھی ہے کہ وہ سمجھے کہ اس وقت پاور سٹرکچر کس طرح کنفیگر ہوا ہے اور اس پاور سٹرکچر سے اس نے کیسے نیویگیٹ کرنا. دس از ہز رول. اور یہ بھی اس کا رول ہے کہ بعض اوقات وہ مزاحمت بھی کرے، لیکن صرف مزاحمت سے 21st سینچری کی گورنمنٹ نہیں چلتی. اس میں ایونچولی آپ کو اسکل ہونا چاہیے کہ آپ پولیٹیکل ڈیل کیسے کریں گے. رائٹ. اینڈ اس کا آپ کے خیال سے جب 2-3 دفعہ اگر یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی وی ول ہیو اے سسٹم جہاں پر مے بی جو پولیٹیشینز ہیں دے مائٹ بی مور اویئر آف دا مسٹیکس دیٹ دے میڈ پرابلی. اور سسٹم جو اس میں پریگمیٹک. کل گنڈا پور کیوں وزیر اعظم سے ملنے آیا ہے؟ کیونکہ بیسیکلی اب یہ ریئلٹی سنک ان کرے گی کہ بھائی وی ہیو ٹو انگیج ود سسٹم، وی ڈونٹ لائک دا سسٹم، اٹ واز ریگڈ، ہمارا حق تھا. ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اپنے بجٹ کے پیسے بھی لینے ہیں، میں نے اپنے رینٹس لینے ہیں بجلی کے، میں نے یہ کام آگے چلانا ہے. یعنی یہ کون کرے گا؟ تو جو ہر دن جو شروع ہوتا ہے اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں. یعنی لوگوں کو ہم نے یہ بات سکھانی ہے اپنے نوجوانوں کو کہ ہم نے کیسے انگیج کر کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اس کے سارے فیصلے گلیوں پہ نہیں ہو سکتے. ایک میں کافی سیریس کانورسیشن ہو گیا، جسٹ ٹیک بیک لائک آتی ہی نہیں اتنی سیریس بات کرنے کی. وہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ جاوید ملک ان ملٹی ورس، if we talk about like let's say 3 other possibilities, اگر آپ اپنے جو آپ کا you have like skill of many other things, I've heard you are a good singer as well, آپ کے بہت سارے دوسرے skills بھی ہیں، تو آپ کے خیال سے اگر آپ اس سیکٹر میں نہ ہوتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے؟ خیر اتنی اسکلز میری نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. وہ ابن عربی کا قول ہے کہ بوڑھوں کی موت نے ہمیں بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سنگنگ والی تو بت ہے، اور وہ بت اس لیے ہے کہ پاکستان میں ہم اتنے بے سرے ہیں کہ کوئی ایک بھی گا لے تو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی گا سکتا ہے. اور میں مثال آپ کو دے رہا تھا کہ میں ایک دفعہ ڈھاکہ میں کسی ورک شاپ پہ گیا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 25-26 پارٹیسپینٹ تھے اس کے، اور 4-5 دن کی ورک شاپ تھی، یہ رورل ڈیولپمنٹ اس طرح کی. تو ٹرینر کو یہ تھا کہ ہر 2 گھنٹے بعد وہ بریک میں کہتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اب کون گائے گا نا. تو مجھے یاد ہے کہ 25-26 لوگوں میں صرف 23 لوگوں نے کوئی نہ کوئی گانا وہ گا سکتے تھے. اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، مطلب مذہبی لوگ بھی تھے، بارش لوگ بھی تھے، خواتین بھی تھی، لیکن وہ گانے میں کوئی قباحت نہیں تھی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میں شرط لگا کے کہتا ہوں، ابھی بھی میں یہاں پہ 5 بندے بیٹھے میں کسی کو کوئی گانا سنائیں وہ نہیں سنا سکتے. یہ ان کے اندر کوئی بلاک ہے. اور یا یہ ہے کہ ہم نے گانے کو اتنا غیر شرعی سمجھا ہے کہ بالکل ہی ہم اسکل ہی ڈیولپ نہیں ہوا. تو میں نہیں اتنا اچھا گا سکتا، لیکن میں جب لوگ اتنے بے سرے ہیں تو میں بعض اوقات کوئی کہے کہ آپ گانا سنائیں تو میں ادھر سنا دیتا ہوں گانا، تو یعنی تھوڑا بہت جو مجھے آتا ہے. تو آپ کو لگا کہ میں یہ گا سکتا ہوں، لیکن میں اس طرح گا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اینڈ ایک اور somebody، کیونکہ وی ہیو اے لاٹ آف میوچل فرینڈس میں بھی مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے ایکٹنگ اسکلز بھی بہت اچھے ہیں. There is one actually, but I take a chance with people and I don't take myself very seriously. Right. So I feel very happy about it. So اگر میں لفٹ میں ہوں تو میں کسی سے ضرور پوچھ لیتا ہوں کہ یہ آپ مثلا ایک بندہ روٹیاں اور سالن لے کے جا رہا تھا تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا کھانا کس وقت کھولے گا اور کس فلور پہ، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سر 11 بجے آئیے گا، اس وقت کھانا کھولیں گے. بٹ اف آئی ڈونٹ آسک that possibility doesn't come. تو میں لوگوں سے یہ پیپل آر ویری فنی بٹ یو ہیو ٹو ٹیک اے چانس. یا جیسے میں موٹر سائیکل پہ اشارے پہ رکا تو 4 لوگ اکٹھے بیٹھے تھے ٹینکی پہ بیٹھا، 3 بندے پیچھے بیٹھے تھے، میں گاڑی میں تھا. تو ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے لفٹ دیں تو میرے پاس ایک بندہ ہے 5ویں. اس نے کہا سر اسی پہلے ہی 4 بیٹھے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو ٹیک چانس ود پیپل اینڈ دین دے لائٹ اپ یور ڈے.
And I think like a lot of your جو آپ ٹویٹس کرتے ہیں یا فیس بک پوسٹ لگاتے ہیں تو اس میں بھی because if you take a chance then you اس میں بڑے قصے ہیں کئی جیسے because we just ask one extra question just opens up possibilities. میں آپ کو اس میں ایک قصہ سنا سکتا ہوں. اس طرح کہ میں کام کرتا تھا پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم کا, میں لیڈ ایڈوائزر تھا. تو میں ظاہر ہے بڑی بڑی میٹنگز میں بیٹھتا تھا, چیف منسٹر میٹنگ میں بیٹھتا تھا میں, اور چیف منسٹر کی جاتا رہتا تھا. ایک دن مجھے رات کو تقریباً 1-1:30 بجے کال آئی گئی کہ ہیلو. اٹھایا میں نے فون تو سرکاری اس پہ جناب جاوید ملک صاحب بات کر رہے ہیں. جی سر, آپ کی صبح 7 بجے بریک فاسٹ پہ 1-to-1 میٹنگ ہے چیف منسٹر سے. میں نے کہا میری میٹنگ ہے؟ میں نے کہا چیف منسٹر مجھے جانتے ہیں لیکن وہ مجھے اس طرح نہیں جانتے. ہم 20-25 لوگ ملتے ہیں, پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے ان کو کبھی یاد ہو کبھی نہیں ہو. میرا نہیں خیال میری 1-to-1 میٹنگ ان سے ہو سکتی ہے. کہتے نہیں جی آپ جاوید ملک ہیں نا؟ جی آپ کی صبح 7 بجے 1-to-1 میٹنگ ہے آپ. تب تک میری وائف, بچے میرے چھوٹے تھے, جاگ گئی تھی. انہوں نے کہا کس رات کو 1 بجے کس کا؟ میں نے کہا یہ جاؤ باہر لاؤنج میں جا کے بات سنو. خیر میں چلا گیا اور میں پریشان ہوئی بیٹھ گیا کہ اب میں ان سے کیا بات کروں گا, یعنی کیا ایجنڈا ہے اور مجھے کیوں ملنا چاہتے ہیں. اور یہ چیف منسٹر شہباز شریف کی بات کر. تو میں نے بہرحال اپنے ڈرائیور صاحب تھے میرے ایک, تو ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا یار اب 6 بجے آپ اٹھیے گا کیونکہ 7 بجے ناشتے پہ جانا ہے. خود میں سوچتا رہا کہ میرے کلیگز اس وقت جو مجھے مشورہ دے سکتے تھے اسلام آباد میں وہ سوئے ہوں گے. میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے. سو آپ اسلام آباد میں تھے؟ میں لاہور میں تھا. آپ لاہور میں تھے, اوکے. تو خیر اسی میں 1-1.5 گزر گیا. تو تقریباً 4-5 بجے مجھے دوبارہ فون آیا کہ جناب بات یہ ہے کہ جاوید صاحب کہ آپ, ہم نے دوبارہ دیکھا ہے وہ آپ نہیں ہوئے, جاوید ملک شارجہ والے ہیں, تو آپ نہ آئیے. لیکن اس وقت تک میں اپنے حواس بحال, میں نے اس پہ چانس لی. میں نے کہا نہیں بات یہ ہے اب میں ضرور آؤں گا کیونکہ میں نے اپنے گاؤں میں بتا دیا ہے, سارے لوگوں کو پتہ ہے, مجھے بڑی شرمندگی ہوگی, تو میں اب آؤں گا ضرور. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی بیوروکریٹس کی اس سے مذاق بالکل ناپید ہے. یعنی وہ تو جناب فون رکھنے کی دیر تھی, تو مجھے جناب ایک فون ختم ہو تو سر آپ آج نہ آئیے گا 7 بجے کیونکہ دوسرے صاحب ہیں وہ. تو خیر میں 10 منٹ بعد پھر جی پروٹوکول سے میں نیازی بات کر رہا ہوں, جی آپ نہ آئیے گا صبح 7 بجے. جی دوسرے اسپیشل برانچ سے فون آ رہا ہے, جی پھر جناب چیف منسٹر. اور آپ مسلسل انسسٹ کر رہے ہیں کہ میں تو آؤں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہے 6 بجے تک یہ میں نے معاملہ ریزالو کیا کہ میں نہیں آؤں گا. لیکن 6:30 شفٹ جب تبدیل ہوئی چیف منسٹر کی تو پھر انہوں نے فون کرنے شروع کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی, لیکن یہ تب ہوتی ہیں جب آپ تھوڑا سا چانس لیں. تو میں کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا, but I just always take a chance with people and they then create situation. I just left my day. یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے بتائیں کہ you're also completing your PhD University of Bath سے. How do you manage time for that or how does it work? نہیں وہ تو میں اس لیے کر رہا تھا کہ میں I read a lot. اب میرے گھر آئیں گے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, کتاب پڑھنا شروع سے میری شخصیت کا حصہ ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ولیجز میں پلے بڑے ہوں جیسے میں, تو ان کے لیے زندگی دنیا جاننے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہی نہیں. تو اسی سے وہ, تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کتابیں تو میں رینڈملی اتنی پڑھ رہا ہوں, تو اگر میں ایک لائن میں پڑھوں تو یہ میں ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے اس کا کوئی چیز. اور دوسرا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں 3-4-5 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہوں. If I cut that down by 2 to 3 hours, maybe I can convert that into a book or something. اور کچھ مجھے اسکالرشپ سے تھوڑی سی انٹرسٹ تھا کہ بھائی جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ تھیورائز بھی کر سکتے ہیں. تو میں کوئی پروگرام کی تلاش میں تھا جو مجھے سوٹ کرے, because I didn't want to leave my work and I found a program in Bath University which actually was for experienced policy professionals who spend a month in Bath, come back and then work with the professor, then again so you write 4 papers in 3 years and then you write a full thesis. Right. So you don't have to be there all the time because when you are so PhD میں ڈیل اگر آپ ینگ ہو تو پھر تو آپ کریں کیمپس پہ, لیکن اگر آپ بیکاز اس سے آپ کی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, یہ صرف آپ کا ویسے لکھنا یا بولنا بہتر ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے اس کو کیا زیادہ, میں اس پہ ابھی اس کی ظاہر فائنل سٹیج اور میں سبمیشن میرا تھیسس کا ہونے والا ہے. لیکن میں نے اس میں یہی کیا ہے کہ میں
ایک تو میں صبح اٹھتا تھا تقریباً 5 بجے، تو ایک میں اس وقت پڑھ لیتا تھا کچھ 2 گھنٹے کے قریب، اور دوسرا میں کچھ ویکینڈس اور کچھ میں چنکس میں جیسے بات کیا ہوں 3-4 ہفتے کے لیے، تو دیٹ آئی وڈ دین جسٹ ایکسٹینسولی فوکس آن دیٹ. رائٹ. تو بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ڈاؤن پلے اٹ، اٹس ایکچولی کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو پل دس آف. تو جب تک یہ ہو نہیں جاتی، پرسسٹنس بھی تو آپ کو چاہیے نا. جب تک یہ ہو نہیں جاتی تو میں دعویٰ ابھی میں ایسا نہ میں، تو میرا خیال ہے کہ سال بعد آپ پوچھیں تو آ کے یار ابھی ہوئی ہے کہ نہیں. تو میرا خیال ہے بلکہ مائی پروفیسر وین آئی آسکڈ ہم کہ وین ول دس فنش، تو اس نے کہا ڈو یو ہیو چلڈرن؟ آئی سیڈ آئی ہیو چلڈرن. اس نے کہا وین یو ہیو چلڈرن یو ڈونٹ سے وین دے ول گرو اپ، you know, just enjoy them and they one day they grow up, so you just start doing it and one day it will just finish. So don't, But is there like any timeline جس کے اندر آپ کو اس کو complete like کرنا؟ 4 years میں کرنی ہوتی ہے. تو Right. I'm at the end of it almost. Right. آپ نے 2 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کتابیں تو میں نے اس لیے لکھی کہ میں ایک نان سیریس انسان تھا، تو میں نے کتابیں لکھنی پڑی تاکہ لوگ مجھے سیریسلی لیں. تو ایک تو اس میں یہ کمپلشن تھی. دوسری یہ تھی کہ بیکاز آئی تھنک آئی گاٹ دا کانفیڈنس آف رائٹنگ لانگر پیسز آفٹر 2006. I did consulting work with many different donors and, you know, UNICEF and, you know, UKAID or USAID or European Union. So I did 20 to 25 pieces of consulting work from 2005, 6 to 9. Right. اور میں اس میں میرے لیے بڑی حیرانگی، خوشگوار حیرت ہوتی تھی کہ میں بھائی ایک رپورٹ لکھتا ہوں، رپورٹ ڈیفینڈ کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ مجھے پیسے ملتے ہیں. تو میں مطلب مجھے نا کانفیڈنس ملنا شروع ہو گیا کہ مائی آرگومنٹس ہیو ویٹ. اینڈ سو آئی ہیڈ دس اینڈ آئی واز ریڈنگ بکس. تو مجھے تھا کہ تو آئی تھاٹ کہ مے بی آئی شوڈ اٹیمپٹ جو میرے انٹرسٹ ہیں اس کے اراؤنڈ میں اس کو اٹیمپٹ کروں. تو جو میں نے ٹرانسفارمنگ ولیجز جب لکھی کتاب، بیسک اور ٹرانسفارمنگ ولیجز از اباؤٹ گورننس، رائٹ؟ اٹس اباؤٹ بیسکلی گراس روٹ ڈیموکریسی اینڈ improved service delivery and in the context of rural areas. Right. اور اس میں بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں جو گورنمنٹ ہے وہ تقریباً موجود ہی نہیں ہوتی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک عید پہ جائیں تو ایک اگر وہاں پہ ڈھیر پڑا ہوا ہے گندگی کا، تو اگلی عید پہ جائیں تو وہ بھی پڑا ہوا ہے، یعنی پچھلے پورے سال میں اس کو کسی نے نہیں دیکھا. صحیح. یا وہاں پہ ٹھیک ہے اسکولس وغیرہ چل رہے ہیں لیکن اسٹیٹ اسی دن آتی ہے وہاں پہ جس دن کوئی قتل ہو جائے. یعنی اس کے علاوہ ولیجز کو ہم نے اپنے اس پہ چھوڑا ہوا ہے. دیر از نو ہوپ ان ولیجز کے. تو میں تقریباً، آپ حیران ہوں گے لیکن مجھے تقریباً 500 گاؤں میں جانے کا اتفاق، 500 سے زیادہ. اور جب میں ولیج میں پریکٹس کرتا تھا اپنی یعنی رورل ڈیولپمنٹ کا کام، تو میں ولیج میں جاتے ہی میرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ میں اس کی آبادی اسی وقت جان جاتا تھا، اس میں کتنی ماسکس ہیں اور ہر ماسک کے اراؤنڈ رفلی 80 کے قریب ہاؤس ہولڈ ہیں، تو کتنے ہاؤس ہولڈ ہوں گے، کتنے ٹرائبس ہیں. یعنی آئی واز ویری کوئک ان ڈوئنگ دس پارٹیسپیٹری رورل جو ریپڈ اسیسمنٹ ہوتی تھی وہ کر کے، تو کانفلکٹ ہسٹری کیا ہے. تو آئی ہیڈ دس انسائٹ اینڈ آئی آلویز تھاٹ وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان سٹیز کہ ہمارے گاؤں کے جو وسائل ہیں اس پہ شہروں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور ساری پولیٹیکل ڈبیٹ اور سب کچھ شہر میں ہو رہا ہے اور ان کے گاؤں کو چھوڑ دیا انہوں نے بالکل. تو میں نے جو کتاب ٹرانسفارمنگ ولیجز تھی وہ بیسیکلی اس پہ ہے کہ آپ اگر لوکل گورنمنٹ نہیں کرانا چاہتے تو بھی کوئی نیا نظام بنائیں جس کے تحت آپ ولیج کو کریں. اور میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ آپ ولیج کو ایک ڈیولپمنٹ یونٹ کا درجہ دیں، اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہو، اور اس کے اندر ایک ولیج سوشل کے نام سے ایک ولیج گورنمنٹ بنے جس میں سارے طبقات ہوں. اینڈ دین ڈپٹی ایک اسسٹنٹ کمشنر آؤٹ ریچ نیا پوزیشن بنائیں جو کہ ان 200-300 ولیجز کو پھر وہ ڈیولپ کرے اوور ٹائم. اور دس از سم تھنگ وچ ایکچولی از ناٹ کمپلیٹلی نیو، بیکاز کوریا یا چائنا، یہ ان تمام جگہوں پہ جو جی ڈی پی کی اصل بنیاد ہے وہ ولیج ہے بیسکلی، اس کی جو اور آپ بھی اپنے ولیجز کو پارٹنرز بنائیں بلکہ لائبلٹی بنانے کے بجائے، اور اس کا طاقت ان کو دیں، ان کو پیسہ دیں، اور وہ بھی اس کی میں طاقت اپنی ملائیں اور پیسہ ملائیں، اور اس پہ تو پھر کتاب لکھی میں نے. It's interesting because like I also felt جب when I started traveling around اور جب بلوچستان خاص طور پہ جب میں گیا تو مجھے فیل ہوا کہ like جب ہم یہ especially people living in لاہور، کراچی، اسلام آباد، we live in small bubbles. جو realities ہیں بالکل in far off areas کی it's very different.
بہت دیکھیں نا آپ یہ نہ جاننے کی وجہ سے بھی پھر ہمیں نقصان ہوئے نا کہ اب ہم اپنے ملک کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یا کراچی یا لاہور اور پھر اسلام آباد اور پھر کنٹری ختم ہو جاتا ہے. Yeah. لیکن ہمارے یہاں ڈسٹرکس میں بڑی صلاحیت ہے. آئی مین دے کین پل آف دیئر اون ڈفرنٹ کائنڈس آف ڈیولپمنٹ ماڈلز. ٹورزم کئی ڈسٹرکس میں بڑھ سکتی ہے, کچھ جگہوں پہ بے شمار لوگ وہاں رہتے ہیں. اور آئی تھنک کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو, لیکن ویسے کوگنیٹیولی بھی آپ دیکھیں کہ بھائی جب تک آپ تمام خطے ڈیولپ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کنٹری کو اٹھائیں گے. اور اس ایبسنس آف گورنمنٹ جو ہے ولیجز کے اندر, یہ کرائسس بن جائے گی آپ کی. بیکاز اب خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں جب وہاں پہ پہلے لوگ صبر سے رہتے تھے, لیکن اب جب ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے وسائل میں, ان کی لائف سٹائل میں اور شہروں کی لائف سٹائل میں اتنا فرق ہے اور اتنی اویلیبل ہے آپ کی جو انفارمیشن ہے, تو اس کے بعد آپ کا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کنٹری کو کوہیسیولی چلانا. بلکہ جو ڈاکٹر عادل نجم جو UNDP کی رپورٹ یوتھ پہ لکھی انہوں نے, اس میں ایک اینگر میٹر ڈالا انہوں نے. ہر ضلع کا ایک اینگر میٹر ہے کہ نوجوان وہاں کتنے غصے میں ہیں. Right. اچھا, دیٹ ایکچولی شوز یو کہ بھئی آپ اس ملٹی ایتھنک کنٹری کو, جو اتنا بڑا کنٹری ہے, آفٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپلوژن, آپ ان کو جب تک کوئی نیا گورننس کا نظام نہیں دیں گے, وہ نہیں مطمئن ہوں گے اور وہ انسیٹسفائیز رہیں گے. اور اس سے ایک اور چیز لنک ہو جاتی ہے, وہ یوتھ کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ینگ لوگوں کو کیسے ہم دیکھیں, انہوں نے اتنی امید سے ووٹ دیا ہے, تو اب آپ کا یہ چاہے تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا چاہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو, کسی نے نوجوانوں کو کوئی نئی ڈیل دینی ہے نا. Right. اچھا, آپ نے ان کو کتنے دن لیپ ٹاپ دیں گے یا کیا کریں گے؟ آپ نے بیسکلی اگر آپ نے نوجوانوں کو بھی امید دینی ہے تو ان کو گورننس میں انوالو کریں اور لوکل گورنمنٹ میں انوالو کریں. اور دیکھیں نا, ہر وارڈ پہ اگر 10-15 لوگوں کی ایک گورنمنٹ بنے تو یہ سارے اس میں انوالو ہو جائیں گے نا. صفائی بھی ہو جائے گی, سوشل پروٹیکشن بھی ہو جائے گی, ہراسمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی, بچیاں بھی بچے بھی. وہی چیزیں 4-5 وارڈ مل جائیں تو وہ ایک میونسپل کارپوریشن بن جائے گی, اور وہی 10-15 میونسپل کارپوریشن مل جائیں تو ایک تحصیل بن جائے گی. You will have to do it because that will give confidence to young people. وہ ان کی میچورٹی بھی آئے گی, اپنے مسئلے بھی حل کر لیں گے, اسی سے وہ کانٹینٹ بنائیں گے, نیا سیکھیں گے, اوپر جائے. تو ابھی یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ جان بوجھ کے اپنے اداروں کے دروازے نوجوانوں کے لیے بند کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ بے شمار چھوٹے ٹاؤن میں کالجز ہیں, ان کالجز کے دروازے بند ہیں. وہاں پہ نوجوان شام کو کرکٹ اکیڈمیز نہیں ہیں, ہاکی کے گراؤنڈز نہیں ہیں, حالانکہ وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں. تو جب تک آپ یہ سسٹمز نہیں بنائیں گے, آپ کے یہ بہت سے جو آپ پوٹینشیل آپ میں ہے وہ پوٹینشیل نہیں آپ کر سکتے. Right. تو میری جو کتاب ہے وہ تو رورل یوتھ کی ہے, رورل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے, لیکن ایکچولی جو سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں یا لارج اسکیل پارٹیسپیشن کی, وہی آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. I think one of the book was about villages and making them over time at par with. Right. And the other book جو آپ نے other book تو یہ تھی کہ وہ اس طرح ہوا نا کہ میں نے آپ تو اس میں تھے پنجاب میں, تو مجھے لگا کہ یہ جو سارا ایجوکیشن پالیسی کا کام ہے یہ سارا 50 لوگ جانتے ہیں صرف. 10-15 لوگ ورلڈ بینک میں, 10-15 ہم جو تھے اس وقت, 10-15 سیکریٹریز یا ان کے جو نیچے نمائندے ہیں, کچھ ٹیکنیکل اسسٹنٹس کے جو ایڈم اسمتھ ہے یا میکنزی, تو سب انگریزی میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے اس کو سب کو پتہ بھی تھا. اور یہ کتاب ایکچولی آپ نے اردو میں لکھی ہے, میں لکھی ہے. میں نے کہا کہ یہ اس کو عام لوگ اس کو سازش سمجھتے تھے کہ یار یہ بریف کیس میں آتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہاں دفتروں میں میٹنگز ہو رہی ہیں, سب بکواس ہے, پاور پوائنٹ ہر چیز بکواس ہے. ہر بندہ کہتا ہے یار یہ پاور, اور جرنلسٹ بھی یہی کہتے تھے, کہنا جی کوئی سمجھ تو سمجھ نہیں آتی کوئی. تو میرا خیال تھا کہ بھائی یہ ساری سٹوری کو انڈرسٹینڈیبل طریقے سے لکھنا, جو کہ ایک عام ٹیچر پڑھ سکے اور ایک عام MBA پڑھ سکے, اور ایک عام افسر بھی جو گریڈ 17 سے نیچے بے شمار لوگ ہیں, ان کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ اسیسمنٹ کیا ہے, اس کے اندر نہیں پتہ کہ ٹیکنالوجی ڈیٹا کلیکشن کیا ہوتی ہے, یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا ہے, یا کیریکولم کا کیا رول ہے. یہ تمام چیزیں جو ہم نے سارے لوگوں نے باہر سے پڑھ کے سیکھی ہیں, unless we don't tell them properly and clearly they won't be able to learn it. So یہ کتاب میں بالکل سمپل لکھنا چاہتا تھا ٹیچرز کے لیے اور MPS کے لیے اور عام اس کے لیے, اور ہے پالیسی بک. یہ
سو اس کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دس از اے پالیسی بک بٹ ریٹن ان اردو، رائٹ. اور آپ اس کو کہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں. ہاں. تو آپ عام طور پہ اگلے دن مجھے ایک ڈائریکٹر، ایک ایجوکیشن این جی او کے ڈائریکٹر مجھے کہتے تھے یار عجیب بات ہے کہ جب بھی میں نے ایجوکیشن پہ کوئی ڈیٹا دیکھ رہا ہوں ایشو، میں تمہاری کتاب ہی دیکھ رہا ہوں. تو اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی کیوں، کیونکہ وہ باقی کتابیں ان ایکسیسیبل لگتی ہیں نا، اسے کسی مینول کو کھولنا، اس پہ تو مثلا پی 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 پہ ایک چیز پڑھنی ہے تو وہ نہیں آپ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ اس کو ورلڈ بینک کے اس سے ڈاؤن لوڈ کریں اپنے پیپرز یا کہاں سے لیں. لیکن اگر آپ کی اردو میں لکھی ہوئی جو آپ کھڑے کھڑے چائے پہ کوئی پڑھ سکتے ہیں تو سو میں نے اس لیے لکھی، اور اس کا نام بھی میں نے اساتذہ بیوروکریسی اور سیاستدان پنجاب میں 54,000 اسکولوں کے ریفارم کی کہانی، اور اس میں ناکامی اور کامیابیاں، یہ سب چیزیں میں نے اس میں پھر لکھی ہیں. رائٹ رائٹ. ون لاسٹ کوسچن اس کے بعد اور اس کا فائدہ یہ کہ مجھے اب آپ پوڈ کاسٹ پہ بلا لیا. اگر میں کتابیں نہ لکھتا تو آپ کدھر مجھے something to talk about. تو مجھے یہ بتائیے لائک in terms of your journey, how did you get into this profession? تھوڑا ذرا اپنا جرنی بتائیں. اصل میں میں ایک دیہات میں پلا بڑا ہوں، اور ایک ایسے خاندان میں جہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگ یونیورسٹیوں یا کالجوں میں نہیں جاتے، ایک ایسے گاؤں میں جہاں پہ، لیکن گاؤں کے لوگ بڑے آزاد ٹائپ بھی ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ ان کی اوپر پابندی نہیں ہوتی نا، وہ سارا وقت وہ تو یہاں میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ مجھے زیادہ ایڈوانٹیجز تھے اپنے بچوں سے، بیکاز وہ تو گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم وہاں پہ 10-15 گھنٹے بھی کھیل سکتے تھے، یعنی بائی گراؤنڈوں میں. تو دیٹ گیوز یو لاٹ آف کانفیڈینس، رائٹ. you know you have I belong to Talaga. So ایک کانفیڈنس آپ میں آ جاتا ہے جس میں آپ ایز اے ینگ بوائے یو آر ایبل ٹو نیویگیٹ دا ورلڈ، بیکاز دا ورلڈ از اراؤنڈ یو. یو ٹاک ٹو اولڈ پیپل، young people, people who are extremely good with you, people who are nasty with you. That gives you a lot of confidence. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کر لیں. وہ اسٹریٹ اسمارٹنس اس میں آتی ہے، اور اس میں ایک خاص بے ساختگی سے بھی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو کوئی چیز چھپائی نہیں کبھی آپ نے، تو آپ کے اندر ایک نیچرل بے دھڑک سے ہوتے ہیں. اور جب میں کالج، میں نے پبلک سیکٹر ایجوکیشن کا پڑھا ہوں، اور میں یعنی ایم ایس سی میں نے اکنامکس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کی، اور لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں مین اسٹریم اکنامکس مجھے پسند نہیں تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ میں زیادہ سوشل سیکٹر میں کام کروں گا، اور میں نے اسی وقت انٹرنشپس بھی اپنی شروع میں سوشل سیکٹر میں کی. اچھا. اور بعد میں لوگوں نے مجھے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے سی ایس ایس کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا سی ایس ایس ہے یا پی سی ایس ہے یا یہ ایگزامز ہیں، بیکاز وی ور ناٹ ایکسپوز ٹو دیز تھنگس. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ایک بے ساختہ ایک ایسے سیکٹر میں آیا جو بالکل میرا اوڑھنا بچھونا شروع سے تھا، اور میرے لیے آسان تھا ولیجز کو. بلکہ ان دنوں مجھے یاد ہے کہ میں نے 96-7 میں ایک ایڈورٹائزنگ کا کورس کیا، کہ میں بیکاز آئی تھاٹ کہ آئی واز کریٹو اینڈ آئی کوڈ پرابلی and I had these teachers who actually had developed great campaigns. وہ پڑھانے آتے تھے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ اور یہ جو ایڈورٹائزنگ کا کورس ہے آپ نے اسلام آباد میں، یہ اسلام آباد میں میس کمیونیکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، علی کمال جو اس وقت بہت بڑے ایڈورٹائزنگ کے گرو تھے، یہ طاہر ودود ملک، یہ مینہٹن پاکستان سے. لیکن میں اس ایڈورٹائزنگ کے کورس سے یہ سیکھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو برانڈس تھے اس کو جانتے نہیں تھا، نہ میں فراری کو جانتا تھا، نہ میں جانتا تھا پرفیومس کی ڈفرینٹ قسمیں، نہ تو میں کہتا اس سیکٹر کو میں نہیں کر سکتا، بیکاز آئی ایم ناٹ اربن انف ٹو انڈرسٹینڈ ویریس لائف اسٹائلز، اینڈ آئی وونٹ ڈو دیٹ. سو دیٹ اینڈ آئی شوڈ پک سم تھنگ وچ آئی نو، اینڈ آئی نیو رورل ڈیولپمنٹ بیٹر دین، سو آئی ہیڈ اے ہیڈ اسٹارٹ ان دیٹ. اسی لیے جب لیٹر میں 5-6 سال بعد جب میں اسکالرشپ مجھے ملا اور میں بوسٹن گیا امریکہ میں، تو وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ ایک لینڈ پہ کورس تھا، لینڈ ریفارمز پہ. اچھا. اور وہ ہمارا ڈائریکٹر میں پڑھا تھا. تو مجھے لگے کہ میں یہ جو جتنے لوگ کوئی لیٹن امریکہ سے، میں ان سے کہیں آگے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پریکٹس، مطلب مجھے میری اپنی گاؤں میں ہم زمین دیکھ چکے تھے، ہم اس کی ریونیو ڈپارٹمنٹ دیکھ چکے تھے. سو یو انڈرسٹوڈ اے لاٹ آف چیلنجز اینڈ لینڈ لیس لوگوں کے کیا مسئلے ہیں، ایگریکلچر کیا مسئلہ ہے. اور مجھے بعد میں یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا تو مجھے ظاہر اس میں تو مجھے اے ملا اس میں، لیکن مجھے نا گوگل سے کال آ گئی کیلیفورنیا سے، ادھر پنڈی میں. تو میں نے کہا کہ آپ کو کس نے، کہتا تمہارا نا تمہیں جس پروفیسر نے لینڈ کا کورس پڑھایا نا،
قدرتی ہمیں ملا وہ. میں نے کہا کوئی پرومزنگ اسٹوڈنٹ بتائیں, گوگل ایک چیریٹی بنا رہے ہیں. گوگل نے ایک چیریٹی بنائی تھی google.org کے نام, اب بھی ہے .org اسے کہتے ہیں. تو بھائی وہ کہتے ہیں میرے بیسٹ اسٹوڈنٹ اگر دیکھیں یہ میرے بیسٹ اسٹوڈنٹ, اس کو اب ہائر کر. وہ پھر میرے 4-5-6 انٹرویوز لیے گوگل نے. ایونچولی یہ ہوا کہ دے ور ورکنگ ان افریقہ, رائٹ. تو وہ پھر ان کو افریقن کانٹیکس کے لوگ چاہیے تھے. دے آلسو ڈرفٹڈ ٹورڈز ہیلتھ, رائٹ. اینڈ آئی آلویز ورک ان سوشل پالیسی اینڈ ایجوکیشن. سو میرا پوائنٹ یہ کہ یہ جو اب دا کنکلوژن آف مائی یہ ہے کہ بھائی آپ اگر اپنی اسٹرینتھس پہ بلڈ کریں گے تو آپ کا چانسز ہیں کہ آپ. And you also like got to work in Africa and Bangladesh. I did. So when I was doing consulting from 2006 to 9, so it's actually great to be a freelancer because then you can accept work anywhere and work there for a few months and come back. So I went to Bangladesh twice, went to Nepal in those times, and then later on میں ساؤتھ سوڈان میں 1 سال رہا, کیونکہ ان کو 2015-16 میں جب کیونکہ نیا ملک یہ بنا تھا, and they wanted somebody to come and build the Ministry of Education. So there was a consortium of advisors from that time, from USAID, from FCDO, from UNICEF, others. They were all working together to build the Ministry of Education. So I spent a year there. Then I Tanzania میں کچھ میں نے program reviews kiya. I went back to Tanzania recently. So I mean my point is کہ I now also would try کہ بھائی آپ بیس تو پاکستان میں رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ سال میں 1-2 گلوبل اسائنمنٹس کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کے جو ریلیونس ہے پروفیشنلی بٹ آلسو ٹو ابلٹی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ادرز آر ڈوئنگ ان دا سیم سیکٹر, وہ آپ جا کے کر سکیں. جاوید صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یو فاسٹنگ ایز ویل, اور اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا. سو اینڈ آئی ہوپ کہ یو ول جوائن اس سون اگین. I hope so, and آپ کے بڑے star-studded speakers آتے ہیں, تو I hope کہ I also get good rating from here. Thank you. Thank you. بہت شکریہ. السلام علیکم.